نحمده و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربک گرامر کورس برائے فہم القرآن میں آج ہم انشاءاللہ لیسن نمبر 65 سبق 65 کا مطالعہ کریں گے۔ ہمارا آج کا سبق مثال اور اجوف کے بارے میں ہے اور ان کے انشاءاللہ ہم قواعد پڑھیں گے، اور جس طریقے سے ہم نے کل محموز اور مضاف اور ہم مخرج الفاظ کے ہر مخرج حروف کے ہم نے قواعد پڑھے، آج انشاءاللہ ہم مثال سے شروع کریں گے۔ جی عفیفہ، آپ میرے پاس لسٹ میں سب سے اوپر ہیں، شروع کیجئے بسم اللہ۔ اور اس کا ہم طریقہ کار وہی رکھیں گے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی مثال کے قواعد: ثلاثی مجرد میں باب فتح، ضربہ، حسبہ کے مضارع معروف میں اور باب سمیہ کے اس فعل کے مضارع معروف میں جس کے مادے میں حروف ہلکی حمزہ، ہا، عین، خا، غین، خا آتے ہوں، مثال واوی کی واو گر جائے گی۔ اوکے، کافی لمبا چوڑا اسٹیٹمنٹ ہو گیا اور بڑا کمپلیکیٹڈ سا لگ رہا ہے۔ اس کو انشاءاللہ ہم ٹکڑے کریں گے تو ہمیں یہ بہت آسان لگے گا۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ مثال کیا ہے، مثال کسے کہتے ہیں؟ جی عفیفہ۔ سر مثال جو تھا، پہلے تو ہم نے وہ کیا تھا نا، غیر صحیح افعال جن میں حروف علت ہوں، تو مثال تھا جس میں حرف علت جو ہے نا وہ فا کلمے پر ہوتا ہے۔ ہاں، اس کو تھوڑا سا بات آپ نے جو کہی صحیح کہی، اس کو زیادہ ہم اسپیسیفک کر دیتے ہیں، وہ افعال جن کے مادے میں ہر حروف علت ہو، ٹھیک ہے؟ جی، یعنی لفظ کے حرف علت کی بات نہیں کر رہے ہم، مادے کے اندر حرف علت ہو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اوکے، تو مثال ہمارے وہ افعال ہو گئے جس کے مادے میں حرف علت ہو، اور مثال وہ کون سا ہے خاص؟ فا، جس کے فا کلمے پر، رائٹ، جس کے فا کلمے میں حرف علت ہو۔ اس کا مطلب ہے اب جو ہم افعال کی بات کریں گے اس میں فا کلمے پہ یا واو ہے یا ہے، ٹھیک؟ جی، ڈو یو ایگری ود دس؟ جی، یعنی فا عین لام ثلاثی ہمارے پاس فعل ہے، تو فا کلمہ جو ہے پہلا کلمہ وہ یا تو واو ہوگا یا ہوگا۔ واو ہوگا تو ہم اسے مثال واوی کہیں گے، یا ہوگا تو ہم اسے مثال یائی کہیں گے۔ اب آپ ایسے کیجئے عفیفہ کہ صرف یہ جو پہلا بلو ختم ہوتا ہے نا وہاں تک پڑھیے گا۔ جی، ثلاثی مجرد میں باب فتح، ضربہ، حسبہ کے مضارع معروف۔ بس یار رک جائیے۔ اب دیکھیے ہم کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہماری کنڈیشن کیا ہے۔ کنڈیشن میں سب سے پہلے بات کہی ثلاثی مجرد میں، جس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ والا جو رول ہے وہ ثلاثی مزید فی پہ نہیں لگے گا، ٹھیک؟ یہ تو کلیئر ہوگی نا بات؟ یہ صرف ثلاثی مجرد کی بات کر رہے ہیں اس پرٹیکولر رول نمبر 1 میں۔ اچھا، اس میں بھی ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ ہم مضارع معروف کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ٹھیک؟ نمبر 1 ثلاثی مجرد، نمبر 2 مضارع معروف۔ اچھا، مضارع معروف کے بھی ہم 3 ابواب کی بات کر رہے ہیں۔ مضارع ہم کو پتا ہے کہ مجرد کے اندر تو 6 ابواب ہوتے ہیں نا، مجرد میں 6 ابواب ہوتے ہیں، تو مجرد کے 6 ابواب میں سے ہم صرف 3 ابواب کی بات کر رہے ہیں۔ کون سے 3 ابواب ہیں عفیفہ؟ فتح، ضربہ، حسبہ۔ اوکے، اور ان 3 ابواب میں ہم کون سا فعل دیکھیں گے؟ فعل مضارع معروف۔ فعل معروف، ہاں جی، مضارع معروف۔ ہم فعل ماضی کی بات نہیں کر رہے ہیں، نہ ہم مجہول کی بات کر رہے ہیں، نہ ہم کسی اور کی بات کر رہے ہیں، ہم صرف فعل مضارع معروف کی بات کر رہے ہیں۔ ثلاثی مجرد ہو، باب 3 ابواب میں سے ہو، چاہے وہ فتح ہو، ضربہ ہو یا حسبہ ہو، اور مضارع معروف ہو، ان کے اوپر یہ رول نمبر 1 کا اطلاق ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور بتا رہے ہوں۔ آگے کیا ہے؟ اگلی بلو لائن پڑھیے۔
اور باب سمیع کے اس فعل کے مضارع معروف میں جس کے مادے میں اس کو آپ اس کر لیں تو آپ کو زیادہ اچھا سمجھ میں آئے. میں کر دیتا ہوں یہاں پہ اس کو آپ اس کو اس کریں اس گے. فعل کے مضارع معروف اوہ میں اس کے مادے میں حروف ہلکی آتے ہیں. ویری گڈ. اچھا حروف ہلکی آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ ٹھیک، بریکٹ میں جی لکھا ہوا بھی ہے. تو اب جو دوسری باب بلکہ چوتھا باب آ گیا وہ سمے آیا. پہلے فتح ضربہ حسیبہ انکنڈیشنل ہے، اس کے تمام مضارع معروف. لیکن باب سمیع جو ہے اس کو الگ کیوں لکھا ہے؟ اس لیے کہ اس کے صرف ان افعال کی بات ہو رہی ہے جس کے مضارع میں حروف حلقی میں سے کوئی ایک حرف ہو. ٹھیک، حمزہ ہا عین ہا غین خا، ان 6 حروف میں سے کوئی ایک حرف اس کے اگر مادے میں ہوگا تو پھر سمیع باب بھی انکلوڈ ہو جائے گا. ادروائز صرف فتح ضربہ اور حسیبہ. تو یہ جب کنڈیشنز میٹ ہو گئی تو ایفیکٹ کیا ہے اس کا عفیفہ؟ مثال واوی کی واو گر جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ یہ وصال یائی کی تو بات ہی نہیں کر رہے. ایم اے رائٹ؟ جی یہ تو صرف مثال واوی کی بات کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم مثال یعنی صرف اس فعل کی بات کر رہے ہیں جس کے فا کلمے پہ صرف واو کی بات ہو رہی. فا کلمے پہ یا ہونے سے بھی وہ مثال تو کہلاتا ہے، لیکن ہم جو ہماری جو رول نمبر 1 ہے وہ صرف اس مثال کے لیے ہے جو یا والا ہے، سوری واو والا ہے، مثال واوی. تو اب کنڈیشنز دیکھیے ٹوٹلی کیا ہو گئی ہمارے پاس. بلکہ شروع میں ہی ہمیں یہ کہہ دینا چاہیے کہ ہم تو بھائی بات ہی صرف مثال واوی کی کر رہے ہیں، یا تو اس میں شامل ہی نہیں ہے. تو مثال واوی نمبر 1. نمبر 2 ثلاثی مجرد. نمبر 3 فتح ضربہ حسیبہ. ہم 3 ابواب کی بات کر رہے ہیں کہ ان تینوں کے مضارع معروف. اس کے بعد ہم باب سمیع میں بات کر رہے ہیں، لیکن باب سمیع میں کنڈیشن کر دیا ہے وہ فعل جس کے مادے میں حروف حلقی میں سے کوئی ہو. جب یہ ساری شرطیں مل گئی تو ایفیکٹ کیا ہوگا کہ اس مثال واوی کی واو گر جائے گی. تو یہ کنڈیشنز اور ایفیکٹ کلیئر ہو گئے جی؟ جی سر. اوکے. اب امبر ذرا آپ ایگزامپل پڑھیے اس کی. جی سر. واو واو حمزہ با. حمزہ نہیں ہے، ہاں ہے بھائی. یہ تو بڑا آپ کس میں دیکھ رہی ہیں؟ اسکرین پہ دیکھ رہی ہیں آپ اپنے اس میں دیکھ رہی ہیں؟ جی سوری میں ہاں اسکرین پہ ہی دیکھ رہی تھی. آپ کے لیے ہم نے خاص طور پہ اسکرین تیار کی ہے بڑے بڑے حروف میں، آپ اس کو پڑھیں. جی جی سر. جی واو ہا با اور یہ باب فتح سے ہے. تو یہ جو ہے یو ہبو تھا، اور اس کو جو ہے پھر اس کا جو فا کلمے کے اوپر اگین کیونکہ مثال واوی ہے تو فا کلمے پہ واو تھا تو وہ گر گیا ہے اور اس کو یہبو کر دیا ہے. اوکے. تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ مادہ ہمارا واو ہا اور با ہے، تو یہ مثال واوی تو ہو گیا نا. ٹھیک جی. تو جب مثال واوی ہو گیا ہم نے اس کا پھر باب دیکھا کیا ہے تو پتہ چلا جی فتح ہے. تو ہمارے رول کے اندر باب فتح پہ اپلیکیبل ہے یہ. تو 2 چیزیں مل گئی، ثلاثی مجرد مل گیا، باب فتح آ گیا، اور مثال واوی ہو گئی. اب ہم نے اس سے جو یوہبو بنایا، یوہبو کیوں بنایا؟ یہ کیوں لکھا ہوا ہے یوہبو؟ سر پہلی بلو لائن کا کنڈیشن پڑھیں. کیونکہ سر وہ اس کو جو ہے نا مزار معروف کرنا ہے ہمیں. مزار معروف بنانا ہے. آپ اس میں ہے نا باب فتح ضربہ حسبہ کے مزار معروف. ویری گڈ. تو اب ہم نے اس واو ہا اور با سے مزار معروف بنانا ہے. ٹھیک جی. تو آپ مزار معروف کا کس وزن پہ بناتی ہے؟ اس میں وزن نہیں دیا ہوا اس لیے میں آپ سے وزن پوچھ رہا ہوں. یفتہو. یفعلو. ٹھیک. یفعلو. اوکے. جی. فتح سے فتح یفتہو. تو اس کا وزن ہمیشہ فے عین لام میں کہا کرے. ٹھیک ہے. یفعلو. جی بالکل صحیح ہے. یفعلو ہو جائے گا. یفعلو کے اندر آپ نے واو ہا اور با پلیس کیا تو یہ بن جائے گا یوہبو. ٹھیک. یوہب. جی بالکل. اور اس کا واو جو ہے وہ گر گیا تو یہ بن گیا یہبو. تو اب آپ کو قرآن شریف میں یا
عربک لٹریچر میں یوہبو نہیں نظر آئے گا، کیا نظر آئے گا؟ یہبو نظر آئے گا. یہبو نظر آئے گا. اسی طرح دوسری مثال بھی پڑھ لیجئے. جی دوسری مثال میں واو جیم دال ہے باب دربا کا، تو یہ جو ہے یہ مضارع میں جو ہے وہ یو جدو ہو جائے گا یفعلو کے وزن پہ، اور کیونکہ وہی جو رول کے مطابق ہم لوگ مثال واوی کی واو گرا دیں گے تو یہ یجدو ہو جائے گا. یجدو ہو جائے گا. اب وہ آپ کے ایک سورے میں یاد ہے کہاں آتا ہے یہ یجدو، کس طرح سے استعمال ہوا ہے کسی سورے میں جو آپ کافی پڑھتی ہیں؟ سر کون سے میں ابھی تو میرے ذہن میں نہیں آ رہا. یہ مضارع ہے، یاد رکھیے یجدو، اور یہ ایکچولی کیا تھا؟ یوجدو، اور یہ وجدہ کا مطلب ہے پانا، ٹو فائنڈ سم ون. I found you a very rich man, I found you a very naughty boy, I found you میں نے تمہیں اس طرح سے پایا. الم یجدک یتیمن فآوا، یہ پڑھتی ہے نا الم یجدک یتیمن فآوا؟ نہیں یاد صورت یہ کسی کو؟ اچھا چلے ٹھیک اوکے. تو یہ یوجدو سے یجدو ہو گیا. اس میں کوئی پرابلم، کوئی ایکسرسائز میں سمجھ میں نہیں آ رہی کوئی بات؟ دیکھیں یہ ہم نے دو ابواب کی مثالیں لے لی، ایک باب فتح کی یوہبو اس سے یہبو، اور دوسری باب ضربا کی یوجدو سے یجدو. اینی کوشچنز آن دس؟ آپ لوگ ساتھ ہیں یا ہم ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں؟ جی سر بالکل. آپ جواب نہیں دے رہی نا امبر، آپ بالکل مجھے کیسے پتا چلے آپ لوگ ہیں؟ اچھا ہم کوئی پرابلم ہے؟ جی جی اوکے ناظم صاحب ذرا آپ آ جائیے. سوری میں کہہ رہی ہوں کہ یہ دونوں باب سے جو آپ نے مثال دی ہے یہ سمجھ میں آ گئی ہے یہ پہلے رول کی. اوکے ناظم صاحب اب آپ ذرا یہ تیسری مثال پڑھ دیجئے. جی سر جی سر. جی واو را سا جی، اور اس کا باب ہے حسیبہ. اوکے حسیبہ یحسبو وارثا یورثو. ویری گڈ. اور یہ اس کا جب واو ہدف ہوگا اس رول کے مطابق، کیونکہ حسیبہ باب میں آ رہا ہے یہ پہلے جو رول تھا پہلے نمبر کا اس میں، تو یہ رہ جائے گا یرثو. اس کو یا نہ کہیں، یہ رسو سمپل یا ہے یہ رسو. یہ وراثت والا ورث ہے، وا اور آ سی سا. یورثو کا مطلب ہے کہ وہ وراثت رکھتا ہے یا رکھے گا، یعنی وہ اس کا وارث ہوتا ہے یا وارث ہوگا. ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے پھر کوئی آیت میں یاد ہے اس کو؟ نہیں آگے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ ابھی اس کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں، بھاگتے جائیں گے تو کچھ بھی یاد نہیں رہے گا. ہم نے جو اصول پڑھے اس کے اندر ہم نے 3 ابواب پڑھے تھے، ضربہ، فتح اور حسیبہ. ضربہ اور فتح کی مثالیں اوپر چلی گئیں، اب ہم حسیبہ کی مثال پہ آ گئے. ایک چیز خاص طور پہ آپ لوگ نوٹ کریں، مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ ووکیبلری کے لیے الفاظ نئے لکھ رہے ہیں نہیں لکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کو لکھنا چاہیے. ہمیں پرابلم ہوتی ہے جس وقت ہم ثلاثی مجرد پڑھتے ہیں تو باب حسیبہ سے آپ کو پرابلم ہوتی ہے نا، اس پہ ایگزامپل نہیں ملتا آپ ہیں. جی 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 حسیبہ یاسیبو کر کے ہم اٹک جاتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اس سے بہت کم افعال ہیں جو باب حسیبہ سے بنتے ہیں. ابھی آپ کو سامنے نظر آ گیا ایک فعل ورثہ یورثو باب حسیبہ سے، تو اس کو تو آپ لوگوں کو چاہیے فوراً نوٹ کریں آپ. یہ تو ریئر والا ہو گیا نا، ویری ریئر افعال ہیں جو باب حسیبہ پہ ہیں. اب اس میں جو ہے فا کلمے پہ واو آ گیا، یہ واو جو ہے مثال واوی ہو گئی، اور اس کو آپ نے جب مضارع بنایا معروف تو یہ یفعلو کے وزن پہ یورثو بن گیا، مثال واوی ہے لہذا، اور باب حسیبہ کا اس لیے واو گر گیا، یہ بن گیا یرثو. اس کے اوپر کوئی آیت یاد ہے؟ میں اکثر اس کی آپ لوگوں کے لیسن میں ایگزامپلس دیتا ہوں.
یہ سورہ اس میں مومنین، سوری سورہ مومنون میں، جی بولیے، ویری گڈ. جی قد افلح المومنون میں آتا ہے ہم یورث جنت الفردوس کا آخر میں ایک آیت ہے، آخر میں آتا ہے یہ آتا ہے والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون اولئک هم الوارثون. جی اولئک هم یرثون الوارثون، الفردوس، کیا کہا؟ یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. ٹھیک، تو یہ فردوس کے وارث ہوں گے، جنت الفردوس میں جائیں گے. اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ جنت الفردوس میں آدمی جب ہی جائے گا جب اس کی اخروی نجات ہو جائے گی، جب اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے، تب اس کو جنت الفردوس ملے گی. بہت بڑی، سب سے بڑی کامیابی تو یہی ہے. تو اور اس کو بتایا تھا 11 آیات کے اندر 7 کیریکٹرسٹریٹس بتائے تھے کہ یہ وہ مومن ہیں جو، وہ تو کہتے ہیں کہ چلے گئے آلریڈی، وہ تو وارث ہو گئے، فلاح پا چکے وہ تو. اینی وے، تو یہ ہو گئی تیسری مثال آپ کی. اب چوتھی کیا مثالیں دیکھیے جناب، اور کیا اپلائی ہو رہا ہے اس پہ؟ جی یہ لیگ کیوں آ جاتا ہے؟ میں سوال کرتا ہوں، کوئی آواز ہی نہیں آ رہی ہوتی، کوئی جواب ہی نہیں ہوتا ہے، کیا مسئلہ کیا ہے؟ ناظم صاحب آپ کو بول آواز آ رہا رہی ہوں ہے؟ میں، جی بول رہا ہوں. تو آواز مادہ تو ہے سنائی دے رہی ہے آپ کی. واو سین اور عین، اور اس کا باب ہے سمع یسمعو، تو وہ ہو جائے گا وسیع یوسعو. ویری گڈ. پھر اس کے بعد وہ واو ہدف ہو جائے گی تو پھر رہ جائے گا، واو گر جائے گی تو یسعو. رائٹ. اچھا، اس پہ کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے؟ اس پہ یہ دوسرا والا جو واپ سمیہ کا تو ایک ہی تھا نا، پہلے سیکنڈ جو آیا تھا اس میں کیا تھا وہ؟ باپ سمیہ میں اگر مدار معروف ہو تو واو گر جائے گی. باپ سمیہ کے مدار نہیں تو وہ تو آپ پہلے آپ یعنی مثال میں باپ سمیہ میں جب اس پہ واو ہو، مثال میں فا کلمے پہ، تو مدار معروف میں اس کی واو گر جائے گی. تو ناظم صاحب یہ تو آپ اس سے پہلے جو کر رہے تھے، یہ ورثہ جو کیا اور اس سے پہلے یجدہ کیا، وہبہ کیا، یہ سب بھی یہی تھے اس میں، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ باپ سمیہ ہے. اس میں ایک ہی باپ، دوسرے میں ایک ہی تھا نا، پہلے میں 3 باپ تھے اور یہ ایک باپ تھا غالباً. تو اس ایک باب میں کوئی خاص بات تھی جو اس کو الگ کیا تھا. الگ کیوں کیا تھا اس کو 3 سے؟ ان 3 کے ساتھ کیوں نہیں ملایا ان کو؟ یہ دیکھیے الگ الگ کیوں ہے، یہ پڑھیے، شروع کیجئے 1 نمبر پڑھنا. ثلاثی مجرد میں باپ فتح، ضربہ، حاسبہ کے مدار معروف اور باپ سمیہ کے اس فعل کے مدار معروف میں جس کے مادے میں حرف حلقی. اچھا ہاں، حرف حلقی کا بھی شرط ہے یہاں، خالی وہ نہیں ہے واو یہاں پہ. اس میں حرف حلقی نہیں تھی، اس میں سارے سب مدار معروفوں میں کوئی بھی حرف ہو تو وہاں گرے گی. اور باپ سمیہ میں صرف جہاں حروف حلقی آئیں گے، تو یہاں پر حروف حلقی وہ کیا تھا، ہا عین آ گیا تھا، عین حروف حلقی آ گیا اس میں. جی اور یہ باپ سمیہ کا عین حروف حلقی. اس رول کو ایک دفعہ ہم فائنل کر دیتے ہیں. یہ رول اپلائی ہوگا مثال واوی پہ، یعنی جی مثال وہ واوی، فعل جس کے فا کلمے کے اوپر واو ہے. مثال واوی وہ فعل ہوا جس کے مادے کے فا کلمے پہ واو ہے. دوسرے یہ مجرد ہو. کون سا فعل ہو؟ فعل ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد اور مدار معروف. اندر جو 3 ابواب ہیں، کون کون سے 3 ہیں؟ ضربہ، فتح، حسبہ. ضربہ، فتح، حسبہ. ان کے تو تمام مدار معروف اس میں اپلائی ہو جائیں گے. جی. اس کے بعد باپ سمیہ ہیں، وہ صرف باپ سمیہ کے وہ الفاظ شامل ہوں گے جن کے مادے میں حرف حلقی بھی ہو، حرف حلقی ہو، تب اس کا بھی مدار معروف آ جائے گا. جی 3 باب انکنڈیشنل اور 1 باب کنڈیشنل.
جب یہ ہو تو اس کی واو گر جائے گی. کس کی واو؟ مثال واوی کی واو گر جائے گی. مثال واوی کی وجہ سے. اور یہ آپ نے کچھ مثالیں ہر ایک باب کے ساتھ ایک ایگزامپل پڑھ لیا. تو یہ رول نمبر 1 کلیئر ہو گیا جی ہمارا. اینی کوشچن آن دس کسی کا؟ نہیں بالکل کلیئر ہو گیا. یہ باقیوں میں سے کوئی آیا ہمارے پاس؟ بشرا یا حفظہ آ گئے کہ نہیں؟ نہیں ہے. امبر کچھ پتا چلتا ہے ان کا؟ نہیں سر، میسج بھی کوئی نہیں آیا واٹس ایپ پہ. اوکے طیبہ چلیے آپ شروع کیجئے، بسم اللہ کریں. نیکسٹ ہے یہ آپ کا جی. اوکے. نمبر 2 باب افتعال میں مثال واوی کی واو لازمن اور مثال یائی کی یا اختیاری طور پر تا میں بدل جاتی ہے. اوکے اس رول کو تھوڑا سا اینالائز کریں، اس کے بقی ادھیڑے ذرا. جی اوکے سر یہ ہے کہ صرف باب افتعال میں جو ہے واو ہم لازمی گرا دیں گے مثال واوی کی، لیکن مثال یائی میں یا اختیاری ہے. سوری گرائیں گے نہیں تا میں اصل میں آہستہ آہستہ چلیں آپ، ایک دم بعد والی بات پہلے آ گئی. یہ کس پہ اپلیکیبل ہے؟ اس سے چلیں. یہ رول کس پہ اپلیکیبل ہے؟ سر مثال پہ اپلیکیبل ہے. مثال واوی نہیں. پہلا لفظ کیا ہے؟ باب افتعال میں. ہاں تو یہ تو سارے مسائل کا جڑ تو یہ ہوگی نا. باب افتعال کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ مجرد تو پورے غائب ہو گئے نا. صرف مزید فی باب افتعال. مزید فی کے 8 ابواب میں سے ایک صرف رہ گیا باب افتعال. ٹھیک. اس کو ایسے یہ میں آپ کو اس طرح زور دے دے کہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھیے ہماری ایکسرسائز ہی صرف سمجھنا ہے. رول نمبر 1 جو ہم نے اوپر پڑھا اس میں کہا ثلاثی مجرد تو سارے کے سارے ثلاثی مزید فی غائب ہو گئے رول نمبر 1 میں. اس کے بعد ہم نے 3 ابواب کو انکنڈیشنل کہا اور چوتھے باب کو کنڈیشنل کہا جس میں حروف فعل کی. یہ تو تھا پہلا رول. دوسرا مثال کے رول میں شروع ہی جو بسم اللہ ہو رہی ہے اس کا نام ہی باب افتعال آ گیا. تو اب کنڈیشن کیا ہے؟ باب افتعال ہے اور مثال ہے. ٹھیک. یس سر. اور مثال اس کو کہتے ہیں جس کے فا کلمے پہ یا ہو یا واو. باب افتعال کے مثال واوی میں اب آگے چلیں. واوی کے لیے کیا ہے اور یائی کے لیے کیا ہے؟ واوی کے لیے واو لازمن اور مثال یائی کی یا اختیاری طور پر تا میں بدل جاتی ہے. ویری گڈ. اب ہم کو پتا ہے باب افتعال کے اندر جو ہے فا کلمے کے بعد تا آتا ہے اور یہ تا جو ہے اس باب کا تا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اچھا اگر آپ کا مادہ جو ہے وہ مثال واوی ہے تو اس کو تو آپ نے لازماً تا میں بدلنا ہے، کوئی چوائس نہیں ہے آپ کے پاس. لیکن اگر آپ کا مثال جو ہے یعنی پہلا فا کلمہ جو ہے وہ یائی ہے یا ہے تو پھر آپ کو اختیار ہے، آپ چاہے تو اس کو تا میں بدلیں چاہے تو نہ بدلیں. ٹھیک ہو گئی بات. سو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ باب افتعال. آل ادر مزید فی ابواب آر آؤٹ. ابواب ثلاثی مجرد آر آؤٹ. وی آر اونلی ٹاکنگ آف باب افتعال. اس میں واوی جو ہوگی مثال واوی واو سے شروع ہو رہی ہے، فا کلمہ واو ہے، اس میں واو لازمن تا میں بدل جائے گی. سر یہ ماضی اور سارے دونوں کے لیے ہے؟ جی یہ بالکل. دیکھیے جب چیز نہ سامنے آئے تو اس کو چھپا ہی رہنے دیں. اگر جو چیز اگر وہ صرف ایک کے لیے ہوتی تو لکھا ہوا آ جاتا. ٹھیک. کیونکہ پھر صرف ماضی پہ بات نہیں رکی، پھر اچھا سر امر پہ بھی ہے، پھر کہیں گے مجہول پہ بھی ہے، یہ تو چلتا چلی جائے گی بات. ان سب پہ ہے یعنی ہے. ہاں تو جو اس لیے رول میں جو دیا ہوا ہے نا اس کو پڑھو. آپ دیکھیں نا کنڈیشنز کو میں کیسے بال لے کے کھال نوچ کے آپ کو بتاتا ہوں جو کنڈیشنز دیے ہیں. تو جو کنڈیشنز ہیں ان کو آپ یاد کریں، ان کے اوپر ذہن بنائیں. جو نہیں دیا ہوا ہے وہ تو نہیں دیا ہوا ہے، وہ تو کنڈیشن میں شامل ہی نہیں ہے، آپ کیوں شامل کرنا چاہ رہی ہیں. ٹھیک. زبردستی تو ہوگا کیا، اس سے کیا ہوگا، آپ کا اسکوپ بڑھ جائے گا، بہت بڑھ جائے گا. پھر آپ کہیں اچھا بھائی یہ جو ہے جی صرف مثال واوی کے اس پہ ہے جو اس پہ مجہول پہ بھی نہیں ہے اور امر پہ بھی نہیں ہے اور فلانے پہ بھی نہیں ہے. اب آپ گنتے جاؤ. پتہ ہے رول نمبر 2 جو ہے وہ 6 صفحے میں آ گیا.
تو جو چیز سامنے دی ہے اس کو لے کے چل. ٹھیک ہے, سیدھی سیدھی بات ہے. باب افتعال ہے, مثال ہے, واو ہے تو لازمن تا میں بدل جائے گی, یا ہے تو اختیاری. پیریڈ. ایگزامپل پڑھیے. اوکے, ایگزامپل میں ایک مدہ دیا ہوا ہے واو ہا دال, اور باب افتعال میں افتعالہ کے وزن پہ بنے گا یہ افتحدا. ہاں, یہ کیا ہے؟ اچھا, اب یہ لفظ کیا ہے؟ افتعالہ ماضی معروف. بتائے اس کو, بتائے نا کیا ہے یہ. یس سر, ماضی معروف افتحدا. ویری گڈ. اچھا, مثال واوی میں ہم لازمی اس کی, یہ واوی ہے تو ہم اس کی لازمی واو گرا دیں گے. اوکے جی, تو یہ ہو جائے گا, دو تا ہو جائیں گی. ویری گڈ. تو اس کے اوپر ہم ادغام کا قاعدہ لگا کے اتحدا کر دیں. ویری گڈ, ایکسلنٹ. یہاں پہ آپ کا مثال واوی تھا اور واو کو تا میں بدلنا لازمی ہے, اس لیے آپ نے تا میں بدلا. دو تا ہو گئے, آپ نے ان کو ادغام کر دیا, رول ادغام والا لگا دیا. دونوں تا متحرک ہے, آپ نے اس کو اتحدا کر دیا. آگے چلیے. اس کے بعد اس کا مضارع ہے یوتحدو. اچھا, یوتحدو میں بھی واو کو جب ہم تا سے بدلیں گے تو اگین وہی ادغام اور یتحدو. بالکل, آپ نے پہلے والی مثال بہت اچھی طرح پڑھی تھی, اس کو بھی ویسے ہی پڑھیں. وحدہ کے اوپر ہم نے جب مضارع بنایا تو بنتا ہے یفتعلو. یفتعلو سے یوتحدو. بالکل صحیح. یوتحد جی. اور واو, یہ مثال واوی ہے تو اس کا واو لازمی طور پر تا میں بدل جائے گا, تو دو تا کی وجہ سے ادغام کا قاعدہ لگے گا اور یہ ہو جائے گا یتحدو. اوکے, اور تیسرا ہے اس کا مصدر جو استفعالن کے وزن پہ بنے گا افتحادن. کس پہ بنے گا؟ افتعالن. ویری گڈ. تو یہ بن جائے گا افتحادن. اور مثال واوی کے لیے واو لازمی تا میں بدلیں گے تو وہی دو تا اور ادغام کا قاعدہ اتحادن. اوکے, اب یہ بتائیے طیبہ, یہ تینوں آپ کو کچھ ورائٹی ملی, کون سے فعل تھے یہ؟ ماضی, مضارع اور مصدر. تینوں ہو گئے نا؟ یس سر, سارے ہو گئے. جواب مل گیا آپ کو؟ بالکل سر. اوکے, ویری گڈ. جی, اب باری آ گئی عفیفہ, ذرا آپ اس کی اگلی مثالیں ذرا آپ پڑھ دیجیے. اگلی مثال ہے یا سین را. جی. اس کا جب سر اب ادھر ہمارا مثال یائی آ گیا تو اب ہمارا یہ جو ہے نا سیکنڈ پارٹ آ جائے گا کہ اختیاری ہے, ہم تا میں بدلے یا نہ بدلے. ٹھیک ہے, تو اس کا جو ماضی بنا وہ بنا اتصرا. تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں اسی طرح افتعالہ کے وزن پہ اتصرا. ٹھیک, اتصرا. اور اس کو جو ہے نا اسی طرح کہ اگر تا میں تبدیل کریں گے یا کو تو پھر وہی ہمارا ادغام کا رول آئے گا تو اتصرا بن جائے گا. ویری گڈ. اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اس کو اتصرا بھی کہہ سکتا ہوں اور اتصرا بھی کہہ سکتا ہوں. جی ٹھیک ہے, دونوں کے معنی ایک ہی ہیں. ایکچولی اسپیکنگ یہ دونوں لفظ بھی ایک ہی ہیں. آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے اپنی ڈسکریشن جو ہے نا وہ آپ نے استعمال کی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ بھائی آپ چاہو اختیاری ہے, چاہو تو آپ اس کو تا سے بدل دو, چاہے تو نہ بدلو, اس لیے کہ یہ مثال یائی ہے. تو آپ نے دونوں کا اس کر کے دکھا دیا. جب آپ نے افتعالہ کو فا کلمے کو تا سے بدل دیا, نہیں بدلا تو اتصرا ہو گیا, اور بدل دیا تو اتصرا ہو. اوکے جی, اب نیکسٹ بھی پڑھ دیجیے آپ. اس کا مضارع جو ہے وہ بن گیا یفتعلو کے وزن پر یہی تاثیرو. اب اس کو یا تو اسی طرح لکھ سکتے ہیں یا پھر اس کا جو یا ہے تا میں بدل کر وہی ادغام کا رول لگا کر یتسرو بھی پڑھ سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں. بہت اچھا, بہت کلیئر آپ نے پڑھا ہے. تیسرا بھی پڑھ دیجیے. آگے اس کا مصدر آ گیا افتعالن, تو اس کا بن گیا اتصارن یا اتصالن. اوکے, تو ہم نے دو رول پڑھ لیے. پہلے رول میں صرف مثال واوی اپلیکیبل تھا اور واو گر جاتا تھا اس کا. 3 ابواب میں انکنڈیشنل گرتا تھا, ضربہ فتح حسیبہ میں.
اور باب سمع میں کنڈیشنل تھا اگر اس کے مادے میں حرف حلقی ہو تو واو گر جاتا تھا. مزار معروف تھا اس میں دیا ہوا تھا باقاعدہ مزار معروف. دوسرے رول میں کیا ہوا کہ انہوں نے بات کی باب افتعال، جس کا مطلب ہے کہ تمام مجرد باب ختم ہو گئے اور باب ثلاثی مزید فی کے 7 باقی ابواب وہ بھی غائب ہو گئے، صرف افتعال کے اوپر اپلائی ہو رہا ہے. واوی ہے تو لازماً یہ رول لگے گا، اگر یائی ہے تو اختیاراً لگے گا. رول کیا ہے کہ اس کے اندر افتعال کی یا جو ہے وہ اختیاری طور پر تا میں بدل جائے گی. ٹھیک ہے، اگر یہ یائی ہے تو. اگر واوی ہے تو پھر تو کمپلسری ہے، آپ کو لازماً اس کو بدلنا ہی ہے تا میں، کوئی چوائس نہیں. یہ ہو گئے جی 2 رول. اینی کوشچن آن دیز 2 رولز؟ اوکے جی ناظم صاحب، یہ تیسرا رول آپ دیکھ لیجئے. جی سر، اگر واو ساکن سے پہلے حرف پر کسرہ آئے تو واو کو یا میں بدل دیتے ہیں. دیکھیے یہ تو ایک بڑی کامن کنڈیشن ہوگی اور ہم نے اس کو پہلے ڈسکس بھی کیا تھا کہ دیکھیے جب اگر کوئی واو ساکن ہے اور اس سے پہلے یا آ جائے تو آپ اس کو پروناؤنس ہی نہیں کر سکتے، یہ ٹنگ ٹوسٹر بن جائے گا زیر کے ساتھ واو. اسی طرح واو کے ساتھ زیر بھی بنتا ہے، اس کے لیے آگے آ جائے گا. جی پڑھ ہی نہیں سکتے ہو. اگر واو ساکن سے پہلے کوئی حرف ہو اس پہ کسرہ ہو تو آپ آسان طریقہ ہے 2 ہو سکتے ہیں نا، کہ یا تو اس حرکت کو بدل کے پیش کر دو یا اس لفظ کو بدل کے یا کر دو. مطلب حرکت اور حرف جو ہے وہ اس کے مطابق ہونی چاہیے. مطابقت، ہاں مطابقت ہونی چاہیے. تو جی مثال یا کی مطابقت جو ہے وہ زیر کی مطابقت یہ سے ہے. ویری گڈ، یا سے ہے. ایگزامپل دیکھ لیجیے اس کی. جیسے مادہ ہے واو جیم لام اور باب ہے سمیع، اور فعل امر کا پہلا صیغہ ہے جو ہوگا سمیع یسمعو، تو یہ ہو جائے گا افجل. تو افجل تو امر کا پہلا صیغہ، افجل تو پڑھا نہیں جا سکتا تو اس لیے ایجل ہو جائے گا. ویری گڈ. اور یہ وجلہ کا جو مادہ ہے یہ کہیں آپ نے ابھی تھوڑے کل پرسوں ایکسرسائز میں پڑھا تھا، کہیں پڑھا تھا آپ نے یہ مادہ واو جیم لام وجلہ کا؟ وجلہ کا میرے خیال سے پڑھا تھا شاید. ان الذین آمنوا اذا قرئ، ہاں جی ان الذین آمنوا نہیں، ان الذین آمنوا انما المؤمنون الذین اذا قرئت آیاتہ علیہم آیاتہ وجلت قلوبہم. وجد قلوبہم، جی وجلت. جی ناظم صاحب کیا ہو گیا؟ جی سر ہمیں صحیح یاد نہیں آ رہا جو آپ نے پڑھا نا. ان الذین انما المؤمنون اذا ذکر اللہ، انما المؤمنون اذا ذکر اللہ، ان المؤمنون الذین، انما المؤمنون، سوری یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 ہے 3 ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. یہ ہے تو وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. یہ وجلہ سے وجلت بنا، چوتھا صیغہ بنا نا وجلت. چوتھا صیغہ وجلت مؤنث والا. جی وہ اس لیے ہے کہ قلوبہم جو ہے غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، اس لیے وجلت جمع غیر عاقل کی جمع مکسر ہے. جی تو یہاں آپ کا کیا ہو گیا؟ وجلہ بنتا ہے اس کا باب سمعہ سے ماضی. اس کا آپ فعل امر بنائیں گے افجل. افجل میں واو اور حمزہ زیر کے ساتھ واو ساکن ہے، نہیں چلے گا. افجل ہے سر. ہاں افجل ہے تو ایجل رہ جائے، یہ ایجل رہ جائے.
ایجل رہ جائے گا. اوکے جی. طیبہ آپ چوتھا رول پڑھ دیجئے. نمبر 4، اگر یا ساکن سے پہلے حرف پر زما آئے تو یا کو واؤ میں بدل دیں گے. یہ بالکل وہی نمبر 3 رول ہے. دوسرا ہے صرف اس میں زیر کے ساتھ یا کیا تھا، یہاں پیش کے ساتھ واؤ آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی، آگے چلیے جی. یا قاف نون سے باب افعال میں مضارع معروف کا پہلا صیغہ افعلا سے افعلا یفعلو، تو یہ ہو جائے گا یبقنو. اور یہاں پر یا ساکن سے پہلے ضمہ ہے تو اس کو واؤ کر دیں گے ہم، یہ ہو جائے گا یوقنو. ٹھیک ہے. اب آپ کتنا استعمال کرتے ہیں؟ یو منو بھی اسی طرح ہوتا ہے، یو قنو بھی اسی طرح ہوتا ہے. ٹھیک، یقین کرتا ہے. ٹھیک سر، آگے بھی 3 اور 4 جو ہے بڑا بیسک رول وہی ہیں کہ اگر زیر سے پہلے واو آ جائے تو اس واو کو بدل دو، اگر واو سے پہلے یا سے پہلے پیش آ جائے تو یا کو بدل دو. کمپیٹیبل بنانا ہے، ٹنگ ٹوسٹر نہیں چاہیے ہم کو. یہ ہے 3 اور 4. ٹھیک ہے جی. آپ 5واں پڑھنا چاہتی ہیں، پڑھ دیجیے 5واں میں. نمبر 5، جن الفاظ کے مضارع معروف میں واو گر جاتی ہے. اچھا، جن الفاظ کے مضارع معروف میں واو گر جاتی ہے ان کا مصدر علتن یا علتن کے وزن پر بھی آ سکتا ہے. اوکے، کیا سمجھ میں آیا؟ جیسے میں ابھی وہی غور کر رہی ہوں. اچھا، جن الفاظ کے مضارع معروف میں واو گر جاتی ہے. یہ آپ نے کہاں گرایا تھا واو مضارع معروف میں؟ دیکھیں اتنا ایکسپلین کرنے کے باوجود یہ ہوتا ہے، لیکن کوئی بات نہیں. پہلا رول کیا تھا؟ نہیں سر، یہ سر پہلے رول میں ہم نے گرایا تھا نا کہ تو جن الفاظ کے مضارع معروف میں واو گر جاتی ہے، اس کا مطلب ہے یہ الفاظ کون سے ہوئے؟ یہ ہو گئے مثال واوی، باب، فتح، ضرب، حسب، انکنڈیشنل اور سمع کنڈیشن. اور جو کنڈیشن ہے وہ سمع، جس میں حروف حلقی آ رہا ہو مادے میں کوئی. یہ والے افعال کی بات کر رہا ہے مضارع معروف. ان کے اندر کیا ہوگا؟ اس کا مصدر آپ نے بنایا تھا، کیا بنایا تھا؟ جو بھی افعالون یا جو بھی بن رہا تھا اس وقت مجرد کے مصدر ہے نا. مجرد کے مصدر جو ہیں وہ تو اسٹینڈرڈ نہیں ہوتے، تو کوئی بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک، وہ کہہ رہے ہیں وہ اس وزن پہ بھی آ سکتا ہے، علتن یا علتن. فا تو غائب ہی ہو گیا نا اس میں، فا ان لام ہوتا ہے نا. ہاں یہ سر آپ کی آواز وہ ہو گئی تھی، نہیں آ رہی تھی. آپ نے ابھی کیا کہا سمجھ میں نہیں آیا اس پوائنٹ میں. ہم جو رول 5 میں بات کر رہے ہیں، جن الفاظ کے مضارع معروف میں واو گر جاتی ہے، اس کو پہلے انالائز کرنا ہے. وہ کون سے مضارع ہیں آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ یہ ان مضارعوں کو ریفر کر رہے ہیں جو ہم نے رول 1 میں پڑھا. رول 1 میں کیا تھا؟ مثال واوی اور اس کے 3 ابواب مجرد کے، ضربہ، حسبہ، فتح، ضربہ اور حسبہ. اس کے اندر انکنڈیشنل، سمع میں کنڈیشنل. جو واو مثال واوی ہے اس کی واو گر جاتی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف مثال واوی کی واو گر جائے گی بلکہ اس کے جو مصدر ہیں وہ ان وزن پہ بھی آ سکتے ہیں، علتن اور علتن. اب یہاں میں آپ کو مثال دوں جو اکثر ہم کہا کرتے ہیں آپ کو، اور کیسے بناؤں گا میں اس کو؟ بنا سکتا ہوں اس کا کوئی نہیں نکال سکتا اس کا. ہاؤ کین آئی گیٹ مائی، میرا کلپ کیسے آ سکتا ہے؟ چلے میں اس کے نیچے لکھتا ہوں یہاں پہ، پھر میں مٹا دوں. نہیں، اگر مٹاؤں گا تو سب مٹ جائے گا. اچھا دیکھیں، ایک اس طرح دیکھیں، ایک مادہ ہے واو، صاد اور فا. کیا ہے؟ وصف. ٹھیک، واو، صاد اور ٹھیک نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، اس کو کرنا پڑے گا. میرے سامنے ہونا چاہیے، وہ میرے سامنے نہیں ہے. کدھر گیا کلپ بورڈ؟ یہ
ओके, घंटा ले। अब देखिए मेरे पास एक मादा है, क्या है, उफ, फिर भी अंग्रेजी में आ गया, वाव, सौद और फा। ये मिसाल वावी हो जाएगा जी ये मादा? जी अच्छा, हो जाएगा। हो जाएगा। अब इसका अगर मैं मस्दर बनाऊं तो, अब मुझे एग्जैक्टली इसका याद नहीं, लेकिन फर्ज कर लें, चूंकि ये मुजर्रिद है ना, मुजर्रिद में तो यही होता है, ये बन जाएगा वस्फुन। ठीक, ऐसे ही बनता है ना मदारिस में, मुजर्रिद में। ठीक, जी एग्रीड हो गया जी? वस्फ किसे कहते हैं? वस्फ कहते हैं खासियत, क्वालिटी। हाँ खासियत। बिल्कुल सही, ओके बिल्कुल सही, क्वालिटी। जैसे अगर मैं कहूँगा ये लड़का नेक है, ये खातून बहुत अच्छी हैं, ये जो है बहुत लंबा है, ये अमरूद मीठा है, तो ये सब इनके औसाफ हो गए ना, वस्फ की जमा औसाफ। ठीक, जी अब आपका ये रूल कहता है कि जो वाव याई सॉरी मिसाल वावी आ रहे हैं, वाव, इनका मस्दर जो है वो किस वजन पे हो सकता है? अभी आपने पढ़ा है अलतुन, अलतुन और इलातुन। अलतुन भी हो सकता है, अरे यार ये इतना घुस क्यों गया इसके अंदर, अलतुन भी हो सकता है, और दूसरा क्या कहा आपने? इलातुन, इलातुन, अलतुन और इलातुन। अब आप जरा इस ऐन अलतुन से ऊपर वाव साद फे को बनाइए, क्या बनेगा? वसफुन, वसफ। वाव तो है ही नहीं कहीं, वस, वाव कहाँ से आ गया? अच्छा, वाव तो है ही नहीं, सफातुन। या तो ये सफतुन बनेगा या क्या बनेगा? या सिफातुन। हाँ, सिफातुन। क्या बन गया? सिफातुन। राइट। अब आपको पता है इसका कौन सा इस्तेमाल होता है? यार इतनी देर क्या सर? कि आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा क्या? क्या हो रहा है मसला? सही सर, आवाज तो आ रही है। तो जी आ रही जवाब क्यों नहीं दे रहे? आप लोग ऐसे खामोश हो जाते हैं, मुझे लगता है कि ये नेट खत्म हो चुका है, कोई जवाब नहीं मिलता। अब आपको दो सामने नजर आ रहे हैं मस्दर, एक सफतुन और एक सिफतुन। कौन सा हो सकता है? कोई लफ्ज सुना हुआ है इनमें से आपने? फिर सिफत होगा। सिफतुन, इसमें इतने सोचने की क्या बात सिफातुन है? सुना हुआ जी, सिफातुन सुना हुआ है। 1 घंटा ले लिया इसको बताने के लिए, मेरा सारा जोश खत्म कर दिया आप लोगों ने। तभी आपको याद है जब हम शुरू करते हैं तो जो लोग कोशिश करते हैं अच्छी उर्दू बोलने की, वो कहते हैं सिफ्त, इसकी सिफ्त, इसकी सिफ्त, और मैं कहता हूं भाई ये सिफ्त नहीं है, सिफत है। जी जी, सिफत। अब समझ आया आपको ये सिफत कौन सी सिफत है? ये आपकी मुरक्कबे तौसीफी में जो सिफत बनाते हैं, ये वो सिफत है, वस्फ। मौसूफ और सिफत, राइट। एक मौसूफ और एक सिफत जो मुरक्कबे तौसीफ। वस्फ क्या है? लड़के की वस्फ क्या है? ये लड़का नेक है। अमरूद की वस्फ क्या है? ये अमरूद मीठा है। ये अनार की वस्फ क्या है? वस्फ नहीं, उसका मस्दर है सिफत। तो ये डेरिवेटिव जो मैं ड्राइव करना चाह रहा हूं, आप समझिए आप लोग इसको? यस सर। वस्फ नहीं जी, एक्चुअली सिफत है वो। हाँ, नहीं वस्फ भी है, वो मादा है, वस्फ जो है वो साफा जो है, और उसका ट्रेडिशनल जो मस्दर बनाएंगे तो वो बनेगा वस्फुन। और ये भी इस्तेमाल होता है, इसके अंदर ये औसाफ है, कहते हैं ना आप, ये औसाफ है। जी जी, औसाफ। उसका जो दूसरा है उसमें क्या लिखा है? आ सकता है, यही पढ़ा ना आपने, इल्लतुन या अल्लतुन के वजन पे आ सकता है, ये नहीं लिखा कि वो बदल जाता है। ठीक, हाँ, इख्तियारी है, वो भी इख्तियारी है जी। जी।
ये देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए, इलतुन या अलतुन के वजन पर भी आ सकता है। आ सकता है। हाँ, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया जी। यस सर। जी सर। वहाबुन से जी सर। हिबतुन बन गया, वरासा से रिस्तुन बन गया, वैसे वर्सुन है, और आखिर में वाव साद फा दिया हुआ है आपको, वस्फुन का क्या बन गया, सिफतुन। ठीक, इसी तरह से जो ऊपर इसके देखे वाव साद लाम है, इससे वसलुन भी बना और उसको सिलतुन कर दिया, जिसको हम सिला कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं हम, गोलते की जगह झटका लगाते हैं ना हर जगह, सिला। क्या सिला मिला भाई, यही कहते हैं ना। जी सर। यस। देखो, तो ये हो गया जनाब आपका 5वां रूल। ठीक, तो ये रूल्स कौन से पढ़ लिए हमने, मिसाल के कवायद जो 5 हैं वो पढ़ लिए। राइट, मिसाल ये वावी। आपने ये पढ़ लिया आज आपने मिसाल के कवायद। अगर आपको इनको एक जगह देखना है तो वो आप पेज 59, 60, 61 वाले में से मेरे ख्याल है पेज 60 पे हो गए ऊपर। ठीक, जी सर, पेज जी। 60 पर है। यही 5 रूल हैं, उसमें लिखे हुए हैं, ज़्यादा कंजस्टेड है आपके लिए, ये हमने खोल खोल के और रंगीन बना दिए ताकि आसानी से समझ में आए। ठीक, जी सर। अब इन 5 रूल्स पे कोई सवाल है? नो सर। नो क्वेश्चन। सर मुझे एक क्वेश्चन आ रहा है जहन में, यही 5th पॉइंट जो है, जी, इसमें हमने अभी हमने देखा, आपने डिटेल में बताया भी कि मजदर जो है वो इलतुन भी हो सकता है या फिर अलतुन भी हो सकता है। हाँ, इलतुन या अलतुन ना कहें, इलतुन या अलतुन में से कोई एक होता है, दोनों कोई नहीं हो एक सकते। होता है, राइट जी, दोनों में से कोई एक हो सकता है। जी, आ, जैसे इसके अंदर आपकी जो मिसालें दी हुई हैं, इसके अंदर जो सबसे जी। पहली मिसाल है वाव दाद और आइन, इसका जो है जी सर। इलतुन पे बना है, सॉरी अलतुन पे बना है, दातुन। अलतुन है, ओके। दूसरा वाला जो है सही। वाव सीन आइन, ये भी अलतुन पे बना है, सातुन। ठीक, सही है। लेकिन उसके सही है। बाद वाला वाव साद लाम जो है वो इलतुन पे बना है। सलाम है इलतुन। तो सर यही मैं पूछना चाह रही थी कि हमें ये कैसे आइडेंटिफाई होगा कि ये कौन से पे जाएगा, इलतुन पे जाएगा या अलतुन पे जाएगा? ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें हमारी बॉडी के ऊपर सबसे एक चीज दी है, उसको कहते हैं सर। उस सर के अंदर एक दिमाग है, वो दिमाग हमें बताएगा, क्योंकि वो उसने याद किया हुआ होगा। अच्छा, सही है, मेमोराइज करना है, ठीक है। ठीक है सर। वहबुन से वहबुन, और ये हिबतुन भी हो सकता है। ये आपने सुना होगा, हिबा कर दो, हिबा कर दो, इसने हिबा किया है, गिफ्ट किया है। हिबतुन आ गया ना ये, जी, हिबा। ठीक है। ये सर मुझे एक वारिस चीज वाला वर्सुन है। सर मुझे एक चीज क्लियर कर दें, थोड़ी कंफ्यूजन इसमें नहीं है रूल्स में। जैसे मजदर किसी भी इन मुजर्रद का, जैसे वाव ज़ाद आ, तो वज़उन, तो ये वजन का हमने पढ़ लिया, बार बार पढ़ा है कि अफ़ाल मुजर्रिद जो है उसके अंदर वजन, कोई वजन नहीं होता मस्दर का, में याद करना पड़ता है ना सर, आपने जी मुझे हाँ। यही बताया। मस्दर सही का बस कोई वजन नहीं होता स्टैंडर्ड। हाँ, जी। जो आपके मजीद फी हैं उनके अंदर स्टैंडर्ड वजन है। पहला बाब यस। आपका इफ्तिआल है, तो इफ्तिआलुन जो है वही उसका मस्दर है, इफ़आलुन जो है वही उसका मस्दर है। ठीक, ठीक है सर। लेकिन यहाँ पर हमारे पास इस कंडीशन में एक पर्टिकुलर वजन आ जाता है, अगर ये कंडीशन पूरी कर ले वो। हाँ, इलतुन और अलतुन जी, ये एक स्टैंडर्ड वजन आ गया। ठीक है, लेकिन याद रखें ये उनका आ सकता है, ये हर केस में होना जरूरी भी नहीं है। बिल्कुल सही। ये तो आपको इस्तेमाल के हिसाब से। अब सिर्फ ये याद रखने के लिए है कि अगर आपके पास कहीं सिफतुन आ गया, एक तो ये कि आपने देखा होगा हर आदमी इसको पहले सिफ्त पढ़ता है, और जब हम इसको बताते हैं सिफत है तो कहते हैं यार क्या ये गांव वालों की तरह, देहातियों की तरह कहने सिफत क्या होता है, तो वो ये होता है सिफत। तो कुछ अल्फाज ये बनते हैं, कुछ नहीं बनते,
اس وزن پہ، وہ اپنے اسٹینڈرڈ وزن پہ رہتے ہیں. کیونکہ وصفن جو ہے وہ بھی ایک اس کا مصدر ہے، اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، وصفن ہے. یہ وہ مصدر ہے جو کہ صلتن کے وزن پہ بھی آ سکتا ہے. آپ اس کو وصفن بھی کہہ سکتی ہیں اور صفتن بھی کہہ سکتی ہیں. ٹھیک، صحیح. یس سر. اوکے. اب کوئی اس پہ سوال ہے تو پوچھیں، ورنہ مثال کو چھوڑ کے ہم آگے چلتے ہیں اجوف کی طرف. نو سر، نو کوشچن. اس کے اوپر آپ کو ایکسرسائز دی ہوئی ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ ہم اس وقت ایکسرسائز میں انڈلج کریں. اور جب ہم نے اس کو اپلائی کر رہی ہیں قرآن شریف کی آیات پر، ابھی یہ ختم ہوا چارٹ ہمارا پیج 60-61 ختم ہوگا، انشاءاللہ لانچ کر جائیں گے آیات کے تجزیے پہ. تو بجائے اس کے کہ ہم اس کی ایک ڈیٹیل ایکسرسائز کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آگے چلیں اور جلد سے جلد زیادہ سے زیادہ قرآنی تجزیے کے اندر اپنا ٹائم لگائیں. ٹھیک سر، ہم لوگ ٹرائی کر سکتے ہیں ویسے یہ ایکسرسائز اپنے تھوڑا پکا کرنے کے لیے. ہاں بالکل کریں. لیکن طیبہ تم نے کیا نہیں، عفیفہ نے کیا. عفیفہ نے جو میرا حشر کیا نا، یہ شین قاف پہ، میں بڑا چکراتا رہا کہ یہ عفیفہ نے کیا کیا. عفیفہ تم نے کیا کیا یہ شین قاف میں؟ تمہیں مل گئی واپس کو؟ سر آئی تھنک عفیفہ ڈسکنیکٹ ہو گئی. عفیفہ ڈسکنیکٹ ہو گئی. سر ویسے مجھے پچھلی ایکسرسائز میں نا 1-2 کوشچنز تھے میرے، وہ میں آپ سے چلے بعد میں پوچھ لوں گی. نہیں، آپ یہاں بھی پوچھ سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. if you want to. سر وہ جو ایکسرسائز میں نے ابھی جو آپ نے چیک کر کے بھی بھیجی ہے مجھے، کون سی تھی؟ ایکسرسائز نمبر 63 تھی. ایک تو شاید میں بھول گئی ہوں، آپ نے یقیناً بتایا ہوگا. جو ہم نے نمبر 12 میں ایک آئی تھی سورہ انفال کی، لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ. اچھا مجھے ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ولاکنہ کیوں ہے یہاں پہ. ہم نے ترجمہ لیکن ہی کا کیا تھا. کیا کیا تھا؟ اور ولاکن اللہ، اور لیکن اللہ نے الف بینہم، ان کے دل جوڑ دیے، بابین جوڑ دیے. میں سوال نہیں سمجھ پایا. لاکنہ کا کیا مطلب ہے؟ لاکن کا مطلب لیکن ہے. سر وہ تو لاکن نہیں ہوتا. ہاں، اس میں انا شامل ہو گیا نا. اچھا ایسے کریں، آپ کو پیلی کتاب پہنچ گئی ہے؟ یس سر، وہ مجھے ناظم صاحب نے دے دیا. ناظم صاحب نے دے دی. اس کے اندر آپ انڈیکس میں دیکھیں گے، مجھے صفحہ نمبر یاد نہیں ہے، 7 ہے یا 8 ہے. اس میں آپ کو افعال ناقصہ ملے گا. اچھا، کیا ملے گا؟ افعال ناقصہ. ہاں، جیسے انا تھا نا، یہ انا جو ہے یہ بھی افعال ناقصہ میں سے ہے. اور یہ انا کیا کرتا ہے؟ اپنے مبتدا کو نصب کر دیتا ہے. یہی ولاکن نے کیا. ولاکن اللہ آپ نے پوچھا تھا. ٹھیک ہے. یس سر، میں نے یہی پوچھا تھا. تو سر اس کے ترجمے میں بھی تو پھر فرق آ جانا چاہیے نا. کس چیز سے؟ انا لگنے سے. جیسے لاکن کا مطلب لیکن، اور ولاکنہ انا نہیں لگا، وہ اس کا فارم ہے، ایک لاکن کا فارم. میں نے آپ سے اس لیے کہا نا کہ آپ وہ افعال ناقصہ پڑھیں ذرا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. اوکے چلیں ٹھیک ہے، اسٹڈی کر لوں گی نا، پھر میں آپ سے پوچھوں گی. اوکے. اور کوئی اینی ادر کوشچن؟ ہاں سر، ایک اور تھا، میں پوچھ ہی لیتی ہوں، لگے آتا ہوں. ایک چیز کا مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہوگا، اور وہ میں نے چھوڑ بھی دیا تھا بلکہ اسی لیے. کہاں چلا گیا؟ سر ہاں، اسی ایکسرسائز کا نمبر 10 تھا. یس، اس میں تھا فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. ٹھیک ہے، تو اس کا ترجمہ یاخذو نہیں سمجھ آ رہا ہوگا آپ. ٹھیک. یس سر، یس سر. کہ یہ دیکھیے ایسا ہے کہ اب ہم کو ماشاءاللہ رولز کا آپ کو بڑا اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا. بیسیکلی جو مضارع ہے وہ کیا ہے؟ یاخذونا. اچھا، اس کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ حکم دیا جا رہا ہے. آپ اردو میں کسی کو حکم دیں، آپ اپنے بیٹے کو حکم، اپنے ٹیچر کو یا پیرنٹس کو، پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں بتا رہے ہیں، آپ ٹیچر بتا رہی ہے پیرنٹ کو، دیکھیں یہ والا جو سبق ہے آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں، اور بچے سے کہے کہ وہ اچھی طرح یاد کر لیں. ٹھیک. تو ذرا آپ کہہ کے دکھائیے اردو میں کیسے کہتی ہیں. میں آپ کے سامنے ایک پیرنٹ ہوں، آپ ٹیچر ہیں، آپ مجھے کہیں. اچھا، کہ آپ یہ سبق خود بھی اچھے
شروع اور کیسے کیا آپ نے؟ اوکے پھر سے کہیے. سوری کہ آپ یہ جو پرٹیکولر چیپٹر ہے اس کو ٹھیک سے دیکھ لیں اور اپنے بچے کو بھی کہیں کہ وہ ٹھیک سے دیکھ لیں. اپنے بچے کو کہیں. اس کے بعد کیا کہا آپ نے؟ کہ وہ ٹھیک سے دیکھ لے. کہ لفظ استعمال کیا نا آپ نے, کہ. جی جی بالکل. جب کوئی کسی کو حکم دیتا ہے یا کسی کو کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ وہ کسی تیسرے کو کہے, تو وہ اس کے اندر جو لفظ استعمال کرتا ہے وہ آتا ہے کہ. ٹھیک. کہ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ دیٹ. عربی میں, اردو میڈیم عربی ان کہتے ہیں. اور ان کیا ہوتا ہے؟ ان میرے خیال میں ناصب مضارع ہے. ہاں, یہاں پہ ان جو ہے وہ محذوف ہے. ٹھیک. کیا ہے؟ اب آپ یہ آیت کے ترجمہ ریپیٹ کریں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ بس تو اسے مضبوطی سے پکڑ اور اپنی قوم کو حکم دے. بس میں نے یہیں تک کیا تھا, مجھے آگے اتنی کنفیوز ہو گئی تھی کہ میں نے چھوڑ دیا تھا. اب اصل چیز پڑھ رہے ہیں. حکم دے, حکم دے قوم کا یأخذوا بأحسنها. میں جو چیز ایمفسائز کرنا چاہ رہا ہوں یہ کہ حکم دے کہ. ٹھیک ہے, حکم دے کے. صحیح. یہ جو کہ آ رہا ہے نا یہ ان ہے. تو یہ ان یہاں پر محذوف ہے. روانی کے اندر یہ کہا گیا کہہ دو اپنی قوم سے پکڑ لے اس کو مضبوطی سے. ہاں اسی لیے میں یہی کہہ رہی تھی کہ یہاں ترجمے میں کیا آنا چاہیے, لیکن اس کی آیت میں تو نہیں ہے. میں یہی سوچ رہی تھی ان یہاں پہ محذوف ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر. اچھا, کسی کو آپ حکم دیتے ہیں یا کسی سے آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کسی تیسرے سے یہ کہیں, تو وہاں بیچ میں آتا ہے کہ. آپ اس کو کہہ دیں کہ آئندہ یہ نہ کرے, آپ اس سے کہیں کہ وہ وقت پہ آیا کرے. تو بغیر کہ تو یہ جملہ بنتا ہی نہیں نا. صحیح. اوکے سر یہ کافی یا خزونہ جو ہے وہ جو منصوب ہو گیا, نون اعرابی گر گیا تو یا خزو ہو گیا. ٹھیک ہے. اوکے سر. اوکے. اس کا بی احسنیہا, تو یہ جو ضمیر آئی ہے مذکر, یہ قومیکا کی وجہ سے آئی ہے کیونکہ وہ مؤنث جو آئی ہے ضمیر قومیکا کی, کیونکہ قوم کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ اپنی قوم سے وہ کہیں. میں صحیفے کے متعلق کہہ رہے ہیں. ہاں نہیں, یہ تو پکڑنے ضمیر مؤنث جو ہے وہ یہ تو پکڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے نا کہ اچھی طرح سے پکڑے. سوری احسنیہا سے پہلے اس کو مضبوطی سے پکڑ لے. احسنیہا کا ہا جو آخر میں آئی ہے وہ تو مؤنث ضمیر ہے نا. ان کی طرف کیا نازل کیا گیا تھا اس کے لیے کہا جا رہا ہے نا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑو. اچھا, خذوها بقوت. صحیفہ دیا تھا, کیا دیا تھا شروع میں؟ کیا شروع کا تو اس میں نہیں ہے, اس میں مطلب فخذوها سے شروع ہو رہی ہے. آیت شروع کا نہیں ہے لیکن اس کا پس منظر وہ صحیفوں سے ہی ریلیٹ. تو فخذو بھی اس کے ساتھ بھی تو ہا لگا ہوا ہے, وہاں کیوں نہیں پڑھ رہے آپ ہا؟ وہاں بھی ہا ہے جی, وہاں بھی ہا ہے. اسی مؤنث کی بات ہو رہی ہے نا ہر جگہ. ہاں جو شروع میں جو ہوگا اس آیت کی شروع میں جو یہ کہ مکمل آیت نہیں ہے تو ایک حصہ ہے اس کا, اس آیت کا. لیکن آپ کو خضوع کے ساتھ بھی تو ہا نظر آ رہا ہے نا. جی خضوع کے ساتھ بھی ہا ہے. اوکے جی, چلے اب اجوف کی طرف, ورنہ اجوف رہ جائے گا. جی عفیفہ آ گئی؟ جی سر آ گئی میں. کیا ہو گیا سر؟ پتہ نہیں ڈسکنیکٹ ہوتا جا رہا بار بار, آج نیٹ پرابلم کر رہا ہے. اوکے چلے شروع کرتے ہیں, بسم اللہ کریں. اجوف کے لیے قواعد. اوکے. اگر حرف علت متحرک ہو اور اس سے ماقبل حرف مفتوح ہو تو حرف علت کو الف میں بدلتے ہیں. اوکے, سب سے پہلے تو بتائیے یہ اجوف کیا ہے؟ سر ایسا مادہ جس کے آئین کلمے پر جو ہے نا حرف علت ہو. ویری گڈ. اور اگر واو ہو تو کیا کہلائے گا یہ؟ تو اجوف واوی, اور اگر یا ہو تو اجوف یائی. ویری گڈ. اب رول نمبر 1 کا ذرا کر دیں, اس کا تیا پانچا کر دیں.
देखें जब हरफ इल्लत मुतहर्रिक हो, मतलब उसके ऊपर कोई भी हरकत आ जाए और उससे पहले वाला जो हर्फ हो वो मफ्तू हो, मीन्स उसके ऊपर जबर हो, तो हरफ इल्लत को हम अलिफ में बदल देंगे। मतलब अलिफ या वाओ या हो, उसको हम अलिफ में बदल देंगे। ओके, हाँ पहली मिसाल सर, ये जो सर लिखी हुई है वही वाली बोल दूं? जी जी बोले। काफ वाओ लाम, कवाला बन गया। इसको हमने वाओ को इधर देखें, जो वाओ है उसकी वो मुतहरिक है, उसके ऊपर जो है हरकत जबर आ गई है, और पहले वाला जो कलमा था उसके ऊपर भी मफ्तू मतलब जबर थी, तो इसलिए हमने जो वाओ को अलिफ में बदल दिया, तो ये बन गया काला। सबसे पहले तो ये बताइए कवाला कहाँ से आया? कवाला क्या बन गया? फतहा से सर, फतहा वाले बाब से। नहीं, काफ वाव लाम मादे से माजी एक फ़अला। अच्छा हाँ जी, मादा यहाँ पे वाव लाम है। हाँ जी, फिर कवाला बन गया और उसको हमने चेंज करके बना। मैं काला यही चाहता हूँ कि आप ये बताएं कि ये कवाला बना कैसे। ये है क्या कवाला? ये माजी वन है, आप रिकॉग्नाइज तो करें ओके। ये माजी वन है, फ़अला है जी। ठीक है, मादा वन फ़अला के वजन पे आ गया, और इसका मादा काफ वाव लाम है। ये सेगा नंबर 1 का हम बनाएंगे, माजी 1 का, तो फ़अला के वजन पे बन गया कवाला, और यहाँ पे जो हमारा हर्फ इल्लत है उसको हम बदल देंगे अलिफ में, तो ये बन गया काला। वेरी गुड। आपको याद है हम शुरू में जब हर्फ इल्लत आपको समझा रहे थे दोस्तों, यही दो मिसालें दिया करते थे कि काला को हम कहते हैं वो है कवला, हम काना कहते हैं वो है कवना। तो ये रूल है जिसके तहत ये वाव जो है। आवाज कट रही है सर, आवाज साफ नहीं आ रही, किसी का माइक खुला हुआ है? हाँ जरा माइक्स बंद रखें भाई प्लीज अपने। तो ये कवला है, इसी तरह से कवना बनता है काफ वाव नून से, और उसको हम काना पढ़ते हैं। ओके जी, दूसरी एग्जांपल देखिए क्या है। इसका मादा है खा वाव और फा, और इसका फाइला के वजन पे आएगा खवीफा। वेरी गुड। और इसका जो है हम हरफ इल्लत को उसी तरह, क्योंकि पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर आ गई है और इसके ऊपर भी हम ये मुतहरिक है, जेर है, तो ये बन जाएगा खाफा। वेरी गुड। वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, और जो डरा, खाफा वो डरता, वो डरा या वो एक मुज़क्कर डरा। वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, और जो अपने रब के सामने खड़े रहने से डरता है उसके लिए तो दो जन्नतें हैं जी। आपने देखा कि पहले वाले में काफ वाव लाम में वाव पे जबर था, और खा वाव और फा में वाव पे जेर है। दोनों सूरतों में वो अलिफ बन गया। दोनों में चीजें कॉमन क्या है कि उससे पहले वाले हरफ का पहला वाला हरफ जो है मफ्तू था। कवला में काफ पे जबर था, खवीफा में खा पे जबर था। तो शर्त क्या है कि हरफ इल्लत खुद मुतहर्रिक हो, चाहे उसमें जेर हो, जबर हो, पेश हो, उससे पहले वाले पे जबर होना चाहिए, तो वो हरफ इल्लत अलिफ में बदल जाए। इसी तरह तीसरी भी पढ़ दीजिए। तीसरा मादा है हमारे पास बा या आइन, और ये फाला के वजन पे आ गया बया आ, और इसको हमने बदल के कर दिया बा आ। वेरी गुड। ये बई किसे कहते हैं? लेन देन, खरीद फरोख्त। बई बा, उसने लेन देन की, फरोख्त किया। इतना मुश्किल नहीं है, ये पहला आसान है, समझ आ गया ये पहला रूल? ये आसान है। आगे कोई सवाल है तो पूछें, फिर हम अगले रूल पे चलते हैं। सर बई का आपने क्या बताया? लेन देन मीनिंग है? हाँ, खरीद फरोख्त गए, बय करना जी। सौदा भी कहते हैं, तो सौदा किया। ओके जी जनाब। नंबर 2 रूल किसकी बारी आ गई? मेरी अंबर जी। अंबर जी। नंबर 2, अगर हर्फ इल्लत मुतहरिक हो और मा कबल साकिन हो, तो हर्फ इल्लत की हरकत मा कबल को मुंतकिल करके हर्फ इल्लत को उसी हरकत के मुताबिक हर्फ इल्लत में बदल देते हैं।
اوکے، اس میں تو بڑے ifs and buts آ گئے، اس کو آپ توڑ کے پڑھیے گا. سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ ایک تو ایک ہی اجوف کے رولز ہیں، اس لیے اجوف واوی ہوگا یا اجوف یائی ہوگا. ٹھیک، بالکل جی. دوسرا جو ہے جو حرف علت ہے وہ متحرک ہو. ویری گڈ. اور جو اس سے پہلے جو حرف ہے یعنی ماقبل جو ہے وہ ساکن ہو، یعنی وہ متحرک نہ ہو. تو دو شرائط ہو گئی کہ حرف علت خود جو ہے متحرک ہے اور اس سے پہلے والا حرف جو ہے وہ ساکن ہے. تو کیا ہوگا جناب؟ تو حرف علت کی جو حرکت ہے وہ ما قبل کو دے دیں گے، اس کو شفٹ ہو جائے گی ما قبل کو. ٹھیک. اور حرف علت کو اسی حرکت کے مطابق حرف علت میں بدل دیتے ہیں. یعنی کہ اگر زبر ہے تو نہیں، اگر زیر ہے تو یہ میں، اور اگر پیش ہے تو واو میں، اور اگر زبر ہے تو الف میں. الف میں جی، اگر زبر ہے تو الف میں. بالکل. اور یہیں پہ وہ بات آتی ہے کہ ہم بار بار آپ کو جو حروف علت میں الف بتاتے ہیں وہ اس لیے بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ حرف علت جو ایگزسٹنگ ہے وہ چینج ہو کے الف میں بدل رہا ہے. تو الف ایکچولی تو حرف نہیں ہے، لیکن وہ چونکہ حرف علت بدل کے الف بنتا ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ الف آپ کے حروف علت کے ساتھ ایسوسیٹڈ رہے. جی مثال دیکھ لیجئے اس میں اور اپلائی کیجئے رول کو. جیسے یف وفو، یہ جو ہے یف الو کے وزن پر ہے، اور اس کو جو ہے یہی ہوا کہ اس میں جو حرف علت ہے واو، وہ جو اس کو متحرک ہے، اس کے اوپر زبر ہے، لیکن جو ماقبل ہے خے، اس کے اوپر وہ ساکن ہے. تو جو واؤ کی حرکت ہے وہ خا کو دے دی، زبر ادھر چلا گیا، اور یہ تو فرسٹ سٹیپ ہو گیا. ہیلو جی ویری گڈ. جی یہ فرسٹ سٹیپ ہو گیا. اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ میں یہ ہوا کہ جو اس کی حرکت تھی کیونکہ زبر تھی واؤ کی، تو اس کو الف میں کنورٹ کر دیا، اور یہ یخوفو سے یخافو ہو گیا. ویری گڈ. یخافو واو تو اس کا غائب ہی ہو گیا. حالانکہ بیسیکلی کیا تھا، اجوف واوی تھا، اس کے اندر واو تھا. اب کوئی لفظ یخافو دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ اس کا مادہ خا، واو اور فا ہے جی. اس کے اندر تو واو ہے ہی نہیں گئی. یخافو آپ پوچھیں اس کا مادہ کیا ہے، آپ کہیں گے جی خا، واو، فا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جب بھی ہمارا کوئی فعل ہے اس کے اندر الف ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے مادے میں تو الف آ ہی نہیں سکتا. تو اس کے مادے میں یا واو ہے یا فا یا ہے. دیکھیے نا، خا اور فا تو نظر آ رہا ہے آپ کو. ٹھیک ہے. اب اس کا مادہ یا تو خا واو فے ہے یا خا یا فے ہے. اوکے. وہ واو یا جو تھا وہ بدل کے الف بن گیا ہے. ٹھیک ہے جی بالکل. تو رول 2 کے اندر کوئی سوال؟ یہ رول 2 جو ہے آپ کے آگے بھی کام آئے گا، ایک اور اس میں بھی یہ رول لگے گا، تو اس کو ذرا خیال رکھیے گا. یہ متحرک سے پہلے ساکن، یہ رول کیا ہے؟ حرف علت متحرک ہو اور اس سے پہلے ساکن ہو تو یہ رول لگ جاتا ہے. اوکے جی. ناظم صاحب تیسرا رول حفظہ نہیں ہے یہ بھی؟ جی سر. جی ناظم پڑھوں میں؟ جی پڑھیے. جی. نمبر 3، اگر حرف علت کے بعد حرف ساکن ہو تو حرف علت کو حذف کر دیں گے، اور ثلاثی مجرد میں فا کلمے کی حرکت. جی نمبر 1 پہلے تو اسی پہ وہ کر لیں. اگر حرف علت کے بعد حرف ساکن ہو تو بالکل سمپل، حرف علت کے بعد حرف ساکن ہو، یعنی کوئی بھی حرف ہو. اوپر والا جو رول تھا اس میں کیا اپلیکیبل تھا؟ حرف علت سے پہلے والے حرف پہ ساکن. جی یہاں پہ حرف علت کے بعد والے حرف پہ ساکن، بعد والے حرف پہ ساکن ہو. اس میں پہلے تھا، اب یہاں بعد میں آ گیا. حرف علت یعنی بیچ میں جی ساکن ہو تو حرف علت کو حذف کر دیں گے. اوکے. تو یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ حرف علت کو حذف کر دیں گے. اب جب آپ نے حرف علت کو حذف کر دیا، اچھا حرف علت کس کلمے پہ ہے؟ واو کلمے پہ اجوف ہے نا. جی.
سوری عین کلمے پہ ہے، عین پر تو ہے، بیچ میں ہاں، ہے جی تو اس عین کلمے سے پہلے فا کلمہ ہوگا اور بعد میں لام کلمہ ہوگا. جی تو اب یہ ایگزیکٹلی بیچ میں سے عین کلمہ جب گر گیا تو فا جی کلمے کی جو حرکت ہے اس پہ افیکٹ پڑے گا. کیا افیکٹ جی پڑے گا وہ آپ دیکھیے آگے لکھا ہوا ہے. اگر قاعدہ دو کے نہیں، اور مطابق ثلاثی مجرد کے اندر اگر یہ ہوا ہے تو اس کے جی فا جی کلمے کی حرکت میں چینج آئے گا. کیا چینج آئے گا؟ نمبر 1، نمبر 1 اگر قاعدہ دو کے مطابق منتقل شدہ ہو تو برقرار رہے گی، جیسے قاف واو لام باب نصر ینصرو اور قال یقبلنا قال یقبلنا یقبلنا. ہاں یہ یفعلنا جو ہے اچھا چھٹا صیغہ ہو گیا جی یہ چھٹا صیغہ ہو گیا. ٹھیک ہے، یفعلنا. جی جی یقبلنا وہ نون نسواں والا ہے جی جی ہاں، یقبلنا جی تو یہ مضارع 6 ہے. یقبل. اچھا پھر تو یہ اس حذف میں ہو کے پھر آخر میں جو ہے ایسے حذف نہیں کریں، یقلنا رہ گیا. رول اپلائی جی کریں، ایسے حذف نہ کر دیں. اچھا تو اس میں دیکھیے واو جو ہے آپ کا حرف علت ہے، اس کے بعد لام پہ ساکن ہے. وہ بدل گیا. ہاں تو واو آ گیا قاف پر اور ساکن نہیں واو پہ آ یہ جائے گا، لیکن وہ خیر وہ واو قاف پہ نہیں آیا، واو تو واو حذف قاف ہو گیا. نہیں پیش قاف پہ آ گیا، پیش قاف پہ آ گیا پیش اور قاف پہ آ واو گیا اور حذف واو ہو گیا. حذف ہو گیا. واو حذف ہو گیا، جو پہلا والا رول تھا وہی حرکت چینج ہونے والا، تو اس میں ہو گیا فائنلی یقلنا. یقلنا اس میں وہ کیا بتا رہا ہے کہ اگر قاعدہ دو کے مطابق منتقل شدہ ہو تو برقرار رہے گی. کیا چیز؟ فا کلمے کی حرکت. پاگل میں کی جی 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 ٹھیک ہے، جب آپ نے حرکت شفٹ کی تو قاف پہ پیش ہو گیا نا. جی تو یہ شفٹنگ جو کی آپ نے کس رول کے تحت کی ہے؟ رول نمبر 2 کے حساب سے کی نا آپ نے. جی جی رول نمبر 2 کے حساب سے کہ پہلا ما قبل متحرک ہو اور حرف علت ساکن ہو، جی اس رول کے مطابق اس کو کی. لیکن وہ کہہ رہا ہے یہاں اگر قاعدہ نمبر 2 کے مطابق منتقل شدہ ہو تو برقرار رہے گی. اگر پہلے سے وہ منتقل ہو گیا ہے تو پھر نہیں چینج ہوگا. رائٹ. اور دوسرا رول کیا ہے؟ اگر فتح ہو تو باب نصرہ اور اگر کرما میں فتح ضمہ بن جائے گی اور بقیہ ابواب پہ کسرہ ہوگی. جی اگر فتح ہو تو باب نصرہ اور کروما میں ضمہ اور بقیہ ابواب میں کسرہ ہوگی. یہاں پر تو یقلنا میں پیش تھا نا. جی جی تو رول نمبر 2 میں وہ کہہ رہا ہے کہ وہ پیش نہیں ہے بلکہ اگر فتح ہو تو باب نصرہ اور کروما میں ضمہ بن جائے گا اور بقیہ ابواب میں کسرہ ہوگی. فار ایگزامپل یہ قاف واو لام سے پڑھ لیجیے. ہاں تو یہ قاف واو لام جو یہاں پر اس کی ہے کہ ضمہ ہے، اور یہ قاف واو لام جو ہے یہ باب نصرہ ہے نا. یہ باب نصرہ ہے تو ینصرو ہوتا ہے. ہاں، اور اس کے اندر اگر فتح ہو تو باب نصرہ اور کرما میں ضمہ لگے گا، اس لیے یہاں قلنا کا قاف پہ پیش لگ گیا. ٹھیک، دیکھیے واو تو حذف ہوگا. جی 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 یہ میں پھر سے آپ کو بتاؤں، اس کا مادہ کیا ہے؟ قاف واو لام ہے. ٹھیک جی جی قاف واو لام سے آپ نے ماضی 6 بنایا، کس طرح بنے گا؟ یا قولنا ہاں قولنا اوکے رائٹ. جی جی قولنا بنا تو اب آپ کا حرف علت واو ہے اور اس کے بعد والا ساکن ہے جس پہ یہ رول لگ رہا ہے. حرف علت متحرک ہو، بعد والا ساکن ہو. جی بعد والا ساکن ہے، جی لام ساکن ہے اور اس پہ جی رائٹ. تو اب یہ واو تو گر گیا نا، واو گر گیا اس کی ساکن ہونے کی وجہ سے اس رول کے اب مطابق. آپ فا کلمے کی حرکت کیا رکھیں گے؟ وہ یہی کہہ رہا ہے کہ اگر فتح ہے، جیسے ہمارے پاس یہاں پہ اس وقت کیا ہے؟ قاف کے اوپر زبر ہے، فتح ہے. جی جی تو اور یہ باب کون سا نصرہ ہے؟ ہاں کروما کے اوپر بھی فتح ہے، کروما کے اوپر بھی پہلا جو ہے فتح ہے فا کلمے پہ. تو نہیں یہ کروما پہ فتح نہیں ہے. اب کروما یہاں کہاں سے آ گیا؟
ہمارا جو فعل ہے وہ قولنا ہے. جی قولنا میں سے واو گرایا تو کیا بچا؟ قاف لام ساکن نون بچا. اب قاف پہ جی کیا؟ آپ کے قاف کے اوپر یہاں زبر ہے نا آپ کے پاس قولنا میں. جی جی تو قولنا میں واو گرانے کے بعد قاف پہ کیا حرکت رہنی چاہیے؟ یہ باب نصرہ ہے تو وہ پیش ہو جائے گا. یہ لکھا ہوا ہے. جی. اور نصرہ اور کروما دو باب ہیں تو پیش ہو جائے یہ گا. نصرہ کا کون سے باب ہے جس میں اوریجنل قاف کے اوپر زبر ہے؟ جی اوریجنل کاف کی طرف زبر ہے. اور یہ باب نصرہ سے ہے یا باب کروما سے ہے تو اس کو ہم زبر کو ضمہ بنا دیں گے. ضمہ بنانے سے قاف زبر جو ہے قاف پیش ہو گیا. قلنا قلنا. جی. اگر کوئی دوسرے باب ہوتے تو زیر کسرہ لگتا. تو پھر کسرہ بن جاتے. وہ ابھی اگلی ایگزامپل میں آپ کو باقی کسرہ مل جائے گی. جی جی آپ اگلا یعنی ایگزامپل باقی پڑھیں. 4 ابواب میں کسرہ. جی. خا واو خا واو فا. اس سے آپ 6 ماضی اور 6 باب بنائیں گے. ہے باب ہے سمیع یسمعو اور ماضی 6 ہے خاوفنا. رائٹ. اب اس میں واو کے بعد فا ساکن آ گیا نا. جی فا ساکن آ گیا اور واو گرا دیا آپ اس نے. پہ کسرہ ہے. واو گرا دیا. واو گرا دیا تو خفنا رہ گیا. اور نہیں پھر خفنا نہیں رہا. خاف پہ زبر ہے. جی خاف پر زبر ہے لیکن اب اس خاف کو زبر کو آپ زیر کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ باب سمع سے. جی جی جی. رول اچھا 2 وہ میں پیش پڑھیے. صرف ان 2 باب میں. جی ہاں پیش صرف ان 2 باب میں کرنا ہے. باقی ابواب بالکل میں کسرہ میں یہی اس کو منتقل کر دیں گے. بالکل یہی بتایا. جی. جی جی جی. اس لیے خوفنا میں وہ خا کی جو وہ ہے وہ منتقل ہو گئی کسرہ میں تو ہو جی گیا خفنا. رائٹ. وہ اس لیے بھی کہ یہ باب سمع سے تھا. جی جی. دوسری ایک اور ایگزامپل پڑھ لیں. با یا عین. یہ اس کا باب ہے درابا یضربو اور اس کا یہ بنے گا بیعنا. تو اس لیے کیونکہ یہاں بھی وہ باب نہیں ہے جو پیش والا اس کے علاوہ دوسرا باب ہے تو یہاں یا بھی تو گر جائے گی. کسرہ میں بدل جائے گا. نہیں یہ پہلے تو یا باقی جو گرائیے. حرکت ہے یا تو گرائیے نا پہلے. پہلے ہاں یا گری تو یا گرے گا تو بعد نہ رہ جائے گا اور پھر اس کی حرکت بدلیں گے زیر میں تو بی نہ ہو جائے گا. تو آپ نے یہاں پر ایک ایگزامپل قولنا کی پڑھی کہ چونکہ باب نصرہ سے تھا اس لیے واو گرا کے اور قاف پہ پیش کر دیا. جی. اور نیچے 2 ایگزامپلس پڑھی جس تو میں واو اور سامیہ یا اور گرایا دریبہ گیا ہاں اور اس سامیہ میں اور دریبہ سے. ہاں جی تو زیر لگا دیا گیا. زیر بینا لگا اور دیا. خفنا. خفنا. اس کا مطلب باقی جو 2 باب اور بچ گئے ان میں بھی زیر ہی لگے گا نا. پھر ہاں یہی لکھا ہوا 6 نا اس باب میں. ہے نا ٹوٹل. صرف نصرہ جی اور جی. کروما میں پیش لگے گا. ہاں خالی وہ 2 جو ہیں پیش والے ہیں باقی سب زیر والے ہیں. بقیہ ابواب جو ہیں. جی جی ٹھیک ہو گیا جی. یہ آپ جب اپلائی کریں گے تو آپ کو زیادہ صحیح سمجھ میں آئے گا. یہ تیسرے رول کے اوپر کوئی سوال؟ دوسرا رول تھا حرف علت سے پہلے ساکن. تیسرا رول ہے حرف علت کے بعد ساکن. ٹھیک. جی سر. اور سر اس میں الف سر یہ جو ہم نے رول نمبر 3 کا پارٹ 2 کے اندر جو ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ واو تھا تو پیش لگ گیا, یا تھا تو زیر لگ گیا نہیں مقبل آپ کے. بالکل غلط. بالکل غلط. یہ ہم نے کسی سٹیج پہ بھی نہیں کہا کہ واو تھا تو پیش لگاؤ, یا تھا تو زیر لگاؤ. کہیں بھی نہیں کہا. رول نمبر 2 کہہ رہا ہے اگر باب نصرہ اور کروما ہو تو پیش لگاؤ, اور ان کے علاوہ کوئی بھی باب ہو تو کسرہ لگاؤ. اگر فتح نہیں, اگر باب نصرہ اور کروما ہو اس میں ضمہ لگاؤ تو ضمہ لگاؤ, اور بقیہ ابواب میں کسرہ لگاؤ. کسرہ لگاؤ. بابوں کی کنڈیشن ہے اس کی نہیں ہے. حروف علت کی کنڈیشن نہیں, کنڈیشن ابواب کی ہے. ابواب کی ہے. دیکھیے قولنا جو تھا نا, جو پہلی ایگزامپل ہے قاف واو لام سے قولنا,
اس کا جی تو باب تھا وہ نصرہ تھا، یہاں لکھنا چاہیے تھا مجھے نصرہ نہیں، اوپر لکھا ہوا ہے نا قاف واو لام نصرہ، جی لکھا ہوا ہے. تو قاف واو لام باب نصرہ سے ہے، اسی لیے واو گرنے کے بعد جو قاف کے اوپر سائن الف ہے اس کو ہم نے پیش سے بدلا. کیوں بدلا؟ اس لیے کہ باب نصرہ ہے. ٹھیک ہے. باقی جو دو ایگزامپلز ہیں اس میں ہم نے خوفنا میں واو گرا کے خا کے اوپر زیر کر دیا. ہم نے کیوں کیا زیر؟ اس لیے کہ وہ باب سمیا سے ادر دین کرما، ادر دین نصرہ اور کرما ہے. نصرہ اور کرما ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے دربا ہے، یہ بھی ادر دین کروما نصرہ ہے، تو اس میں بھی بیانا کو ہم نے یا گرا کے اور بے انا کر دیا. جو باب نصرہ اور کروما سے ہیں ان کے فا کلمہ جو ہے وہ پیش ہو جائے گا. جو بقیہ کے ابواب ہیں 4 اس میں سے اگر کوئی ہوگا تو فا کلمے پہ زیر لگ جائے گا. زیر لگ جائے گا. ٹھیک ہے سر. یہ ہو گیا آپ کا تیسرا رول. اوکے جی، لیٹس گو ٹو چوتھا رول. یہ آپ لوگ چھوڑ دیں اس لیے کہ آپ نے یہ پڑھا نہیں ہے. یہ اسماء مشتقہ ہیں، یہ جو ہم نے چیپٹر چھوڑ دیا نا، یہ اس کے بارے میں اسم الاعلیٰ افعلو یہ چھوڑ دیں آپ لوگ. جب ہم انشاءاللہ وہ پڑھیں گے تو اس کے ساتھ یہ پڑھ لیں گے. اور یہ 5واں پڑھ لیجئے اب. جی کس کی باری ہے؟ ناظم صاحب طیبہ کی. یس سر. 5واں ثلاثی مجرد میں نمبر 1 اسم الفاعل بناتے ہوئے حرف علت حمزہ میں بدل جاتا ہے. اچھا یہ بھی اسم الفاعل آئے گا جو آپ نے نہیں بنایا. اسم الفاعل بنانا بڑا آسان ہے. مجرد میں الف کے ساتھ بن جاتا ہے، فعل سے فاعل بن جاتا ہے، قول سے قابل بن جاتا ہے. اب اس میں کیا کرنا ہے ہم نے؟ بس فا کلمے کے بعد الف لگا دینا. نہیں الف نہیں لگائیں گے، ہاں وہ تو اسم الفاعل کا وزن ہے نا، فاعل. لیکن یہاں پہ رول کیا کہہ رہا ہے کہ اسم الفاعل بناتے ہوئے حرف علت حمزہ میں بدل جائے گا. ٹھیک ہے. جیسے قاف واو لام ہے تو اسم الفاعل بناتے وقت اصولاً اس کو کیا ہونا چاہیے؟ اس کو ہونا چاہیے قاف الف عین لام قاول. لیکن یہ قابل نہیں بن رہا بلکہ اس کا حمزہ میں بدل دیا ہوا. ٹھیک. اردو میں آپ کہتے ہیں بھائی اس بات پہ میں قائل نہیں ہوں، اس بات کا میں قائل نہیں ہوں، تم اس پہ مجھے قائل کرو. ٹھیک ٹھیک. اوکے. اور نمبر 2 ہے اجوف واوی کے اسماء المفعول کا وزن مفعول سے مفعول بن جاتا ہے. عین گر جاتا ہے. اوپر اسم الفاعل ہے، یہ اسما نہیں ہے، یہ اسم المفعول ہے. یہ اصل میں یہ مل گیا، اس کو ملنا نہیں چاہیے تھا. اب پڑھیے اس کو. اجوف واوی کے اسم المفعول کا وزن مفعول سے مفعول بن جاتا ہے. سے قاف واو لام مفعول سے ہونا چاہیے یہ مقبول، لیکن اس کا عین گر جائے گا، عین کلمہ، تو یہ ہو جائے گا. جی ایک منٹ. یہ سب یہ آگے پیچھے ہو گئی نا، یہ سوری یہ جو میں نے ایڈ کیا نا ابھی یہ حمزہ تو سب آگے پیچھے ہو گئے سر. ایک ہینگر چاہیے ابھی میں دے دوں. یہ قاف واو لام پڑھیے. قاف واو لام مفعول سے مقول ہو گیا، عین کلمہ گر گیا. ایک واو گر گیا نا اس کا عین کلمے کا. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو یہ مقولن ہو گیا. ٹھیک ہے سر. نیچے چلیے. اوکے سر. یہ ہاں اب صحیح ہو گیا. پہلا والا سمجھ میں نہیں آیا تھا. مقبولن جو ہے یہ آپ بتا رہے ہیں تو عین کلمہ گر گیا. اس کا عین کلمہ واو ہے نا، تو ایک واو گر گیا. اچھا اچھا اچھا. ٹھیک. ہاں لکھ ایک اس میں پہلے والے میں 2 واو ہیں، تو 2 واو میں سے ایک واو گر گیا نا، جو عین کلمے کی جگہ واو آیا تھا وہ گر گیا. تو مقولن ہو جائے گا. مقولن آخر میں یہی مقولن نہیں لکھا ہوا ہے نا، دیکھیے. نہیں تو کچھ لکھنے میں شاید کیونکہ حمزہ بھی باقی ہے واو پر اور واو پہ پیش بھی باقی ہے، تو اس لیے تھوڑا سا کنفیوژن. یہ کہاں پڑھ رہے ہیں آپ؟ اسکرین پہ پڑھ رہے ہیں یا کاغذ پہ پڑھ رہے ہیں؟ نہیں اسکرین پہ. تو اسکرین میں حمزہ کہاں ہے؟ حمزہ تو کہیں بھی نہیں. نہیں
نہیں وہ کیا نام ساکن واو پہ ہے اور واو پہ پیش بھی ہے دوسرے واو پہ. تو یہ مفعولن ہے نا. مفعولن کے اندر آپ قاف واو لام ڈالیں گے تو کیا آئے گا؟ مقولن ہی آئے گا نا. پہلا ہے مقبولن، پھر ہو جائے گا مقولن، ایک واو حذف ہو جائے گا. لیکن جو آپ نے دوبارہ جو لکھا ہے اس میں یا تو تھوڑا سا اس میں وہ ہے میرے خیال سے لکھنے میں تھوڑا وہ ہے. اس میں مطلب حرکتوں میں اگر آپ دیکھیں پہلا مق تو ہو گیا میم اور قاف ساکن ہو گیا مق، پھر واو پیش واو اور نہیں نا، این واو بن گیا نا. این پیش جو ہے وہ واو پیش بن گیا. جی یہ سب گڑبڑ ہو رہی. کچھ گڑبڑ ہے سر اس میں، ہمارے تو ابھی بھی کنفیوز ہے، میں تو کنفیوز ہوں اس میں. سر آپ کی اس میں شیٹ میں 2 دفعہ مقبول لکھا ہوا آ رہا ہے. کہاں؟ اب ٹھیک ہے، اب صحیح ہو گیا، اب درست ہو گیا، اب آپ نے یہ اب مٹایا درست ہے نا ہو تو گیا، اب صحیح ہوا ہے. اب درست ہو گیا سر، اب ٹھیک ہے، مقولن ہو گیا. جی اب بتائیے. کیونکہ پہلے وہ جو ایک شوشا اور آ رہا تھا نا، اب ٹھیک ہے. اب بالکل صحیح ہو گیا. این کلمہ ہے لیکن وہ ہے تو وہ قاف ہے. جی مقبولن سے مقولن ہو گیا. این کلمہ واو تھا نا تو وہ ایک واو گر گیا. یہ ادھر سے ہٹا رہا ہوں تو ادھر سے گر رہا ہے، ادھر سے ہٹا رہا ہوں تو ادھر سے گر رہا ہے. مگر آگے والا ٹھیک ہو گیا. آگے والا جو تھا نا وہ میں اس کو دیکھ کے کنفیوز ہو رہا تھا. سر ابھی صحیح ہو گیا تھا آپ نے جو پہلے کیا تھا نا. بس یہ گڑبڑ کر دی نا. مفعولن تو پہلے بھی ٹھیک تھا، مفعولن تو آپ کا پہلے بھی ٹھیک تھا، وہ خالی آخری والے میں تھا تھوڑا سا پرابلم، وہ آپ نے درست کر دیا. اب ٹھیک ہو گیا بھائی. بالکل اب بالکل درست ہے، اب 100% تینوں ٹھیک ہو گئے. تھینک یو. اچھا جی، تو یہ رول نمبر 5 ہو گیا جی. اب 6 پہ چلیں. جی جی سر. طیبہ. یس سر. اچھا سر ایک لائن اس کی بھی رہ گئی تھی ویسے 6 سے اوپر والی. نہیں یہ تو نہیں رہی تھی، رہ گئی تھی. اچھا نیچے والی لائن نہیں پڑی تھی، نیچے والی لائن ابھی نہیں پڑی تھی. اوپر اجوف واوی تھا، ابھی اجوف یائی نیچے ہے. جی اس کا اسم مفعول کیا ہوگا؟ اجوف. یس سر. اجوف یائی کا اسم المفعول صحیح وزن یعنی مفعولن پر بھی آتا ہے، اور خلاف قیاس مفعولن کے وزن ماضی کیا لکھا ہے، ماضی ایک ہے. کیا ہو گیا یار، یہ سب ماضی 1 ہے لیکن وہ 1 ذرا دور چلا گیا ہے. میں بک میں سے دیکھ لیں. نہیں یہ آپ نے چلایا بھی. میری ٹائپنگ میں بہت غلطیاں ہیں بھائی. یہ میں نے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے کیا اور میں پھنس گیا ہوں. یہ ماضی پتہ نہیں کہاں کا یہاں آ گیا. ہاں جی اب پڑھیے. سر اب یہ ہو گیا اجوف یائی کا اسم المفعول صحیح وزن یعنی مفعولن پر بھی آتا ہے، اور خلاف قیاس مفعولن کے وزن پر بھی آتا ہے. اب صحیح ہو گیا. بالکل صحیح. اس پہ جو سپر امپوز ہوا تھا یہ غلط ہوا ہے، کہاں کا ہے پتہ نہیں، یہ یہاں آ گیا ہے. یہ کاٹ دیتے ہیں ہم اس کو، یہ بھی کاٹ دیتے ہیں اور یہ بھی کاٹ دیتے ہیں. چلے اب صحیح ہو گیا. اوکے اب نمبر 6 پہ آ جائے سر. جی اوکے نمبر 6 ہے حرف علت اگر مکسور ہو اور اس کے ماقبل ضمہ ہو تو ضمہ کو کسرہ کر کے حرف علت کو یا ساکن کر دیتے ہیں. اوکے مادہ کیا ہے آپ کا؟ قاف واو لام. اس کو مادہ ہے ہمارا قاف واو لام، اور ماضی مجہول ہم فعلا کے وزن پہ ہم نے بنایا اسے قویلا. اب یہاں پر حرف اس قویلا پہ رول اپلائی کریں. حرف علت کسرہ ہو تو یہاں پہ واو کسرہ ہو گئی. یس سر واو کسرہ ہو گئی، اور اس کے ماقبل ضمہ بھی ہے، تو ضمہ کو کسرہ کر کے
نہیں یہ تو آپ رول پڑھتے جا رہی ہیں نا, اپلائی بھی تو کرتے جائیں نا تاکہ سمجھ میں آئے. حرف علت اگر مکسور ہو, آپ دیکھ لیں حرف علت واو کے نیچے زیر ہے, بالکل ہے. اب اگلا پڑھ اور کے اس اپلائی سے کریں. پیچھے ما بھی ہے. اس کے ماقبل ضمہ ہو تو قاف کے اوپر ضمہ ہے, پیش ہے. بالکل ہے سر. اب آگے چلیے. تو ہمیں کرنا یہ ہے یہاں پر کہ ضمہ کو ہم کسرہ کر دیں گے, یعنی قاف پیش قو کو قاف زیر قی کر دیں گے, اور حرف علت کو یا ساکن سے بدل دیں گے. یہاں پہ حرف علت واو ہے تو اس کو یا ساکن سے بدل دیں گے, تو یہ قویلا سے قیلا بن جائے گا. رائٹ. اب یہ قیلا کتنا استعمال ہوا؟ قیلا کا مطلب ہے کہا گیا, مجہول ہو گیا نا. یہ قیلا کی کوئی آیت یاد ہے؟ یہاں سر پڑھی تو ہے قرآن شریف میں کافی, لیکن ابھی اس وقت ویسے ذہن میں نہیں ہے پرٹیکولر آیت. قیل ادخل الجنہ, یہ سورہ یاسین میں ہے. قیل ادخل الجنہ تھا. پھر قیل ادخل الجنہ کا مطلب ہوا کہا گیا. قیلا کہا گیا جنت میں جنت میں داخل ہو جاؤ, داخل ہو جا. صحیح. ٹھیک. اور سر دوسرا مادہ با یا عین, اس کا ماضی مجہول فعیلا کے وزن پہ بنا بویع. اس میں بھی یہاں پر ہمارا حرف علت جو ہے وہ مکسور ہے, اور اس کے جو ماقبل حرف با ہے اس پہ ضمہ ہے, تو ہم اس کو ضمہ والے حرف کو ہم مکسور کر دیں گے, اور جو حرف علت ہے اس کو یا ساکن کر دیں گے. تو پہلے سے یا ہے تو بس صرف ساکن لگ جائے گا. ویری گڈ. تو یہ بویع سے بہت اچھا آپ نے اینالائز کیا اس کو. ویری گڈ. اوکے جی. ٹھیک ہے سر, یہ ہو گیا. عفیفہ 7 نمبر. جی سر, یہ ہے فعیلون کے وزن پر واو بدل جاتی ہے یا میں, جیسے مادہ ہے میم واو تے, فعیلون کے وزن پہ آئے گیا تو یہ بن گیا میوتن, اور اس کو جو ہمارا یہاں پہ واو تھا وہ ہم نے یا میں بدل دیا تو یہ بن گیا میتن, اور یہ ادغام کا رول آ گیا تو میتن بن گیا. اوکے. اب آپ نے دیکھا یہ میت کیسے بنا ہے. میت کہتے ہیں نا, میت میں جا رہے ہیں ہم تو اس کو یہاں پہ زبر کر دیتے, میت کر دیتے. میت غلط لفظ ہے, میت ہے صحیح لفظ. میت. اور یہ موت سے بنا ہے. ٹھیک جی. اوکے جی. اب یہ 8واں دیکھ لیجئے کیا ہے. ثلاثی مزید فی میں, یہ مجرد کی بات نہیں ہو رہی ابھی. جی جی سر. جی جناب. نمبر 1 باب تفعیل. باب تفعیل تفعیل مفاعلۃ, اور تفاعل میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. ٹھیک. 4 باب تو نکل گئے. اب آگے چلیے. جی. نمبر 2 باب انفعال اور افتعال کے مصدر میں واو بدل جاتی ہے. واو بدل جاتی ہے یا میں. جیسے قاف واو دال تھا, اس کا مصدر جو ہے وہ انفعال کے وزن پہ بنا انقوادن. اب یہاں واو بدل گئی یا میں. یہاں پر واو بدل گئی یا کے اندر, اور وہ ہو گیا انقیادن. اور دوسری ایگزامپل. اور دوسری ایگزامپل میں جیم واو ز تھا, اور افتعال کے وزن پہ وہ تھا اجتوازن. اور پھر جو ہے وہ یہاں پر واو جو ہے وہ اگین چینج ہو گئی ہے, کنورٹ ہو گئی ہے یا میں, تو یہ ہو گیا اجتیازن. تو باب انفعال اور افتعال میں واو یا میں بدل جائے گی. یہ ہے اجوف میں. ٹھیک ہے جی. اور اوپر کے 4 باب میں کوئی چینجز نہیں آئیں گے. کوئی چینجز نہیں آئیں گے. جی. اور تیسرا رول کیا ہے دیکھیے. نمبر 3 باب افعال کے مصدر میں حسب ذیل تغیرات ہوتے ہیں. توئیں واو عین اتوان
یہ اتوان جو ہے افعالن کا جو ہے مصدر ہو گیا نا، افعالن کے وزن پہ اتوان. ٹھیک ٹھیک ہے، افعالن کے وزن پہ ٹھیک ہے، اتوان ہو گیا. اب اس میں چینجز کیا ہو رہے ہیں کہ واو سے پہلے تا پہ جو ساکن تھا وہ واو نے اپنی سائن ساکن کو دے دی، ساکن کو دے دی جی، اور ماقبل کو دے دی جو کہ واو ساکن خود تھا حذف ہو گیا، تو خود ساکن ہو گیا جی. تو بچا کیا؟ اتعان بچا. وہاں سے یہ جو ایکسٹرا الف بیچ میں جو ایکسٹرا الف آ رہا ہے نا، وہ ایکسٹرا الف جو ہے آخر میں گولتے بنا دیتا ہے، اطاعتن. اوکے صحیح. اب یہ لفظ اطاعت جو آیا ہے دیکھیں یہاں سے آیا اطاعت، اطاعتن. ہم کہتے ہیں نا اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، یہ اطاعتن یہاں سے بنا ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے باب استفال میں نیچے کیا ہو رہا ہے؟ باب استفال کے مصدر میں حسب ذیل تغیرات ہوتے ہیں. عین واو نون، اس کا مصدر ہوگا یہ بنا استوانن. استوانن اور پھر یہ وہی واو نے اپنا جو سائن تھا وہ ماقبل کو دے دیا، تو استعوانن ہو گیا، اور واو خود گر گیا اگلے میں، پھر واو خود گر گیا اور استعانن ہو گیا، اور پھر ایکسٹرا الف کی وجہ سے یہ ہو گیا استعانتن. اوکے. اور یہ بھی آپ کو پتا ہے استعانت کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ہیلپ. استعانت اچھا ہیلپ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. نستعین جو سورہ فاتحہ میں یا کا نستعین، یہ اسی سے بنا ہے نستعین. استعانتن مصدر ہے، اس سے نستعین ہم استعانت مانگتے ہیں، ہم مدد مانگتے ہیں. یہ عین واو نون تعاون. تعاون بھی تو ایک لفظ ہے نا اردو کا، تعاون. جی کوئی سوال پوچھ رہے ہیں؟ یس سر، یہ جو ہے عین واو نون کا یہ تھا ہو گیا استعوانن، جب واو نے اپنا پتا یس سر عین کو دیا تو نیکسٹ اسٹیپ میں واو کے اوپر زبر میرا نہیں خیال آنا چاہیے. ہاں نہ اس کو ہٹا دیں، کوئی بات نہیں، واو نے گر جانا ہے ویسے ہی. ہاں میں اسی لیے کہہ رہی ہوں. ٹھیک. یس سر. ایک اصل میں اس کو ہم کو ایک ہی سٹیپ میں کر دینا چاہیے تھا، ہم نے خواہ دو سٹیپ بنائے اس کے. واو کو گرا دیتے، ختم. پہلے ہم نے زبر دیا. جی ٹھیک ہے، کریکٹ. جی سر. نمبر 5 جی باب استفال میں استثوابن اور استحوازن میں تبدیلی نہیں ہوتی. باب استفال کے اندر یہ دو وزن ایسے ہیں، صاد واو با، اور استخوازن میں ہا وا اور زا، ان دو میں کوئی تبدیلی نہیں. ان دو میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو آپ لوگ زیادہ پریشان نہ ہو ان کے اوپر. یہ آپ جیسے جیسے آیتیں کرتی جائیں گی آپ کو الاؤڈ ہوگا یہ چارٹ دیکھنا شروع میں، اور جب آپ دیکھیں گے کہ یہ ناقص ہے تو آپ خود ہی پڑھیں گے، اچھا بھائی اس میں دیکھ لو، ناقص کا دیکھ لو، اس کے اندر دیکھ لو، اجوف کے رول دیکھ لو. تو ایک دفعہ یا دو دفعہ آپ دیکھیں گی، تیسری دفعہ آپ کو خود ہی یاد ہوگا. چونکہ یہ سارے رول اتنے استعمال نہیں ہوتے ہیں قرآن شریف میں. جو زیادہ رول استعمال ہوں گے نا، 2 3 4 زیادہ 2 3 رولز ہیں، وہ بار بار استعمال ہوں گے. تو اتنی دفعہ وہ بار بار استعمال ہوں گے کہ آپ کو نظر ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ خود ہی بتائیں گے او ہو یہ تو چینج ہو جائے گا، اس میں یہ حذف ہو جائے گا، یہ چینج ہو جائے گا. تو پریشان نہ ہو، ڈونٹ گیٹ اپسیٹ، یہ بالکل آپ آرام سے کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. تو آج ہم نے کیا کر لیا؟ اجوف اور مثال اور اجوف کے قوانین ہم نے کر لیا آج، اور انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم ناقص کے قواعد کریں گے. یہ کافی لمبے ہیں. ٹھیک، بلکہ لفیف کے سمجھ لیں نہ ہونے کے برابر ہے. چونکہ لفیف میں ہم صرف یہ بتائیں گے کہ اس کے اندر لفیف کے اپنے کوئی رول نہیں ہے. ہم اس میں بتائیں گے کہ اس کی لفیف مفروق میں ناقص اور یہ ہوگا، اور لفیف مقرون میں اجوف اور فلانا ہوگا. تو لفیف مفروق کے اپنے، لفیف کے اپنے کوئی رول نہیں ہے، وہ جو پلیسنگ آف مثل ہے اس کے حساب سے ہوگی.
تو بیسیکلی اب ناقص کے رول کے بعد ہی آپ کا سمجھ لیں کہ یہ قواعد کا سلسلہ ختم ہو جائے. آج آپ کا ٹائم زیادہ لے لیا، آپ تفصیل سے سمجھانے میں لگ جاتا ہے ٹائم. اینی وے اوکے جی، اجازت. جی سر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.